مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف، 1446 ہجری کے رمضان کریم کی 20ویں رات۔ اس مناسبت سے اربعین عطار پیج نمبر 20 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 20، مشرق و مغرب یعنی ایسٹ اینڈ ویسٹ میں جو مسلمان مجھ پر سلام بھیجے، اللہ پاک اور اس کے فرشتے اس سے اچھے انداز میں جواب عطا فرماتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، آپ سوالات کیجیے اور سوال کا جواب، اور وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں، ضرور نہیں بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، بھول ہونے کی صورت میں انشاءاللہ الکریم مجھے قبول کرتا پائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پہلے یہ نیتیں بھی اگر شامل ہو جائیں مزید تو مدینہ ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، دوسروں کو اشارے کرنے، خود کو شادہ ہو کر دوسرے کو تنگ ہو کر بیٹھنے پر مجبور کیے بغیر، اور دیوار وغیرہ سے ٹیک لگائے بغیر اللہ کریم کی رضا کے لیے توجہ سے دینی باتیں سنوں گا۔ صلو علی الحبیب سن کر بلند آواز سے درود شریف پڑھوں گا، مجبوری نہ ہوئی تو آخر تک اپنی جگہ بیٹھا رہوں گا، اور اختتام پر ختم ہونے پر آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ کروں گا، اور موقع کی مناسبت سے نیکی کی دعوت دوں گا، مدنی دینی قافلے کی نیت، قافلے کی دعوت دوں گا، چاند رات سے قافلے میں سفر کی ترغیب، اور آئندہ بھی مدنی چینل دیکھتے رہنے، مدنی مذاکرے میں شرکت کرنے وغیرہ کی ترغیب دلاتا رہوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الذی لا یضر میرا نام عبد الرحمن ہے اور میں پنجاب سے حاضر ہوا۔ میرا آپ کے بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ جب انسان کسی پر ظلم کرتا ہے تو اس وقت اس کا دل سخت ہوتا ہے، دل کی کیفیت اور ہوتی ہے، لیکن جب کسی پر ظلم ہوتا دیکھے تو اس وقت اس کے دل میں جس پر ظلم ہو رہا ہوتا ہے اس کے لیے نرمی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو دل کی اس کیفیت کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ بعضوں کو ایسا بھی ہوتا ہوگا، اور ظلم کرتے ہوئے بھی بعضوں کا احساس ہوتا ہوگا کہ میں یہ کر کیا رہا ہوں، اور بعضوں کا ظلم کرتے کرتے بندہ باز بھی آ جاتا ہوگا کہ نہیں مجھے نہیں کرنا ہے۔ اس طرح دوسروں پر ظلم ہوتا دیکھ کر بھی بعضوں کا یہ کہ ایک کیفیت بنے کہ رحم کی کیفیت پیدا ہو۔ تو یہ مطلب اب مختلف لوگوں کے مختلف جذبات ہوتے ہیں، ہر ایک کے جذبات ایک جیسے نہیں ہوتے، بعض بہت ہی بالکل بے رحم اور حیوان قسم کے انسان ہوتے ہیں کہ جو مطلب کسی صورت سے رحم کرتے ہی نہیں ہیں، جیسے کہ وہ دہشت گرد چھوٹے چھوٹے بچوں اڑا دیتے ہیں۔ اس انداز میں دہشت گردیوں کے قصے پڑھتے ہیں، ان کی تربیت کس طرح ہوتی ہے، یہ متظاہر ہے کہ یہ بولنے والی باتیں نہیں ہوتی، ہر بات بولی نہیں جاتی،
اس طرح ان کو بالکل حیوان، یعنی کہ مطلب حیوان سے بدتر بنا دیتے ہیں. ان کی باقاعدہ تربیتیں ہوتی ہیں، اس طرح ان کا دل سخت کیا جاتا ہے. تو اللہ پاک اس کے شر سے ہم کو بچائے اور ہماری حفاظت کرے. ہمیں رحم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رحم کی سعادت بچے عطا فرمائے کہ حدیث پاک میں ارحموا ترحموا، رحم کرو رحم کیے جاؤ گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. عبد الجبار، فیضان میلاد گارڈن. امیر اہل سنت سے گزارش ہے کہ ہماری رہنمائی فرمائیں. اعتکاف میں بہت سارے چھوٹے بچے آ جاتے ہیں اور ان کے والدین بھی اصرار کرتے ہیں، لیکن چونکہ ہم نے پہلے بھی اس بات کو آزمایا تھا کہ مسجد میں آ کے شور شرابہ کرتے ہیں، لہٰذا ہماری کمیٹی نے بھی یہی فیصلہ کیا کہ چھوٹے بچوں کو نہ بٹھائیں، اور اگر نہیں بٹھاتے تو ان کے والدین بہت ناراض ہوتے ہیں. ہماری رہنمائی فرما دیجیے. ہاں، ایسے بچے کے جو مطلب ایک تو یہ کہ اتنا چھوٹا بچہ کہ جس کے بارے میں خیال جم جائے کہ تو پیشاب وغیرہ کر دے گا، تو اس کو تو ویسے ہی مسجد میں لانا حرام ہے. پیمپر باندھ کر بھی نہیں لا سکتے ایسے بچے کو جس کے بارے میں ظن غالب آ گیا، خیال جم گیا کہ یہ پیشاب کر دے گا. اور دوسرا یہ کہ جس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ پیشاب وغیرہ نہیں کرے گا، تھوڑا سمجھدار بچہ ہے، بڑا ہے، تو اس کو بھی لانا مسجد میں مکروہ تنزیہی ہے. یا ایسا بچہ کہ جو اس پیریڈ سے بھی گزر گیا، اچھا، تو اب وہ مسجد میں آ تو سکتا ہے، لیکن یہ کہ اگر وہ شور شرابہ کرتا ہے مسجد میں تو پھر اس کو روکنا ضروری ہے. والد کو چاہیے کہ اس کو نہ لائیں. بڑے بھائی لاتے ہوں گے، والد لاتے ہوں گے. اس پر پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، تراویح میں بھی شور مچا رہے ہوتے ہیں، ادھر ادھر بھاگ رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو ذرا تکلیف ہوتی ہے اس سے. تو ایسے بچوں کو لانا، جبکہ پتہ ہو کہ یہ شرارتیں کرتا ہے، تجربہ ہوتا آدمی کو، تو پھر یہ اس کو لانا گناہ ہے. جو اب تک لایا اس سے توبہ بھی کرے. یا یہ ہوتا ہے کہ ایک بچہ ہے تو شرارت نہیں کرتا، ایک سے دو ہو جاتے ہیں تو اب یہ شرارتیں کرتے ہیں. تو ایسی صورت میں یہ کہ اکیلا لانے میں حرج نہ تھی، لیکن جیسے ہی دوسرا آ گیا تو اب اس اکیلے کو گھر بھیج دے، ادھر مسجد میں رکھے. اسی کوئی یعنی کہ ترکیب ہو. اب اعتکاف میں تو 10 دن تک وہ رہیں گے بچے، اگر ان کو اعتکاف کروایا تو بچہ اگر سمجھدار ہے اور اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے. اچھا، بعض بچے ایسے ہوتے ہو جاتے ہیں بڑے، ویسے پیشاب نہیں کریں گے، نیند میں وہ پیشاب نکل جاتا ہے، تو یہ بچہ بھی ظاہر مسجد میں اعتکاف تو نہیں کر سکتا، تو سوئے گا تو صحیح نا، مسجد میں کیا کرے گا، تو پھر گندا کر دے گا. تو یہ ساری باتیں دیکھ لے کہ گھر کے افراد کو پتہ ہوتی ہیں کہ یہ گھر میں کس طرح مطلب وہ اس کا حساب کتاب ہوتا ہے، تو مسجد میں تو کیا کیا کرے گا یہ. تو اس لیے ایسے بچوں کو روکنا چاہیے جن کو قدرت حاصل ہے کہ وہ روک سکتے ہیں تو روکے. تو اگر انتظامیہ میں آپ ہیں اور آپ کی مطلب یہ ہے کہ انتظامیہ میں چلتی ہے اور فتنے فساد کا خوف نہ ہو، جیسے آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کے والدین بہت ناراض ہوتے ہیں، اب یہ دیکھ لیں بہت ناراض ہوتے ہیں یا صرف ناراض ہوتے ہیں. یہ دیکھ لیں، صرف ناراض ہوتے ہیں ہلکے پھلکے تو شاید فساد نہیں کریں گے. اگر بہت ناراض ہوتے ہیں، پاورفل ہوئے تو مار دھاڑ کریں گے. تو اسی صورت میں آدمی مجبور ہو جاتا ہے اور اس کا چانس کم ہوتا ہے. بورڈ لکھ کر لگا دیا جائے کہ بھئی اتنی عمر کے بچے یہاں اعتکاف کر سکتے ہیں، اتنی عمر کے نہیں کر سکتے. یہ آپ کو اندازہ ہونا چاہیے. لیکن یہ کہ بعض اوقات 15-17 سال کے بچے بھی ویسے یوں بچے ہی کہلاتے ہیں، بچے نہیں بالغ ہو جاتے ہیں، لیکن پھر بھی شرارت ان کی نس نس میں بھری ہوتی ہے. تو یہ والد صاحبان کو چاہیے کہ یہ مطلب ایسے بچوں کو مسجد نبوی میں کبڈیاں کھیل رہے ہوتے ہیں بچے، ادھر ادھر دوڑ رہے ہوتے ہیں، کعبہ شریف کے سامنے دھمالے کر رہے ہوتے ہیں بچے. اب ایسوں کو کیا مطلب آپ کیوں لے جاتے ہیں یار مکہ مدینے میں، حرم طیبہ میں؟ نہ آپ کو عبادت کرنے دیں گے، نہ کسی اور کو عبادت کرنے دیتے ہیں، اور مطلب ہلا گلا کر رہے ہوتے ہیں. تو اس سے بچوں کو لا جانا، پھر وہاں تو ایک مسجد الحرام میں تو ایک گناہ کا لاکھ گناہ ہے.
वो ले जाते हैं बच्चों को। छोटा बच्चा ठीक है, नाबालिग बच्चा, उसको गुनाह नहीं मिलता, लेकिन ले जाने वाला, अब उस बच्चे को रखेंगे कहाँ, ये भी आपके लिए मसला हो। तो ले क्यों गए फिर, जब आपको पता है कि ये बच्चा मेरा कैसा है। सबको पता होता है, माँ बाप को, सबसे ज़्यादा माँ बाप को ही पता होता है कि बच्चे के अखलाक क्या है। तो इसलिए सबको सोचना है, ना वहाँ ले जाना ऐसे बच्चों को जो शरारतें करते हैं या मस्जिद का तकद्दुस पामाल करते हैं, दौड़ा दौड़ी करते हैं। और बच्चा और दौड़ा दौड़ी ये चोली दामन का साथ है। बच्चा तो एक जगह बैठता ही नहीं है। कोई करोड़ों में कोई बच्चा और एक जगह बैठता हो तो, एक बच्चा देखा था मैंने क्या जिंदगी में, एक इस्लाम भाई के घर गया था तो उसने मेरे पास बिठा दिया, बैठा रहा। इसके वालिद ने बोला कि इसकी क्वालिटी ये है कि जहाँ बिठा दो ये हटता नहीं है, वहाँ से बैठ जाता है। तो ऐसा बच्चा हो तो ठीक है, आप कंधे में लेकर उसको हरम में तवाफ कराएं खूब काबे का। लेकिन लाखों में एहतियातन मैंने नहीं कहा, करोड़ों में। मेरी जिंदगी आपके सामने, मुझे कोई याद नहीं पड़ता, एक ही बच्चा देखा है। होगा भी कोई 4-5 साल का होगा, लेकिन क्या क्वालिटी थी उसकी, कमाल है। तो वो शराइत तो रहेंगे कि पेशाब कर देता है या और बिल शरीफ है, लेकिन बैठे बैठे और गड़बड़ कर देता हो पेशाब वगैरह, तो नहीं ले जा सकते। लेकिन मैं शरारत के हवाले से कह रहा था कि वो मतलब माशा अल्लाह बारक अल्लाह, अल्लाह पाक उसकी शरावत का मुझे भी हिस्सा अता कर दे, मैं नेक बन जाऊं। तो ये क्या अशाद कल मादूम, यानी बहुत कम होना ना होने के बराबर है। जनरली बच्चा जो बैठता नहीं है चैन से। बच्चों को एहतिकाफ में ना लाया जाए, मस्जिदों में ना लाया जाए, इज्तिमा में लाते हैं, तरबियती नशिस्तों में उठा लाते हैं बच्चों को, तरबियती इज्तिमा में ले आते हैं। बाहर से सहब आते हैं ना, पंजाब वगैरह से उठा लाते हैं, बेटा मुलाकात कर लो, इससे मुलाकात कर लो। ये मुतालबा भी बाद होता है, फिर ये दम कर दो, इसको बीमार रहता है। तो ये बेचारा तो ये क्या तरबियत लेंगे, क्या खाली आ जाते हैं जज्बा लेकर। तो इसमें अकेला ही होना चाहिए, बच्चा साथ नहीं होना चाहिए। तो तंग करेगा आपको, अब्बू नींद आ रही है, अब्बू भूख लगी है, अच्छा खासा आप सुन रहे हैं तवज्जो से, तो बोले अब्बू भूख लगी है, अब्बू पिच्छी, अब ले जाओ उसको पिच्छी के लिए। अब आपकी तरबियत तो हो गई, खिदमत करते रहे इसकी। तो ये कि समझदार आदमी कभी भी ऐसे भूल नहीं करेगा कि बच्चे को साथ ले आए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। हमारे भी बच्चों को इत्तिकाफ नहीं करने दिया जाता फैज़ान मदीना में। नहीं तो यहाँ तो 200-500 बच्चे तो अभी बैठे होते, अपना ग्रुप बना गया, और एक इधर खींच रहा था, एक उसका इमामा खींच रहा होता, 2 कुश्ती कर रहे होते। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। बच्चों का रमजान, बच्चों का रमजान, चलो रोजा रखे, इफ्तार चखे, सहरी भी करें। बच्चों का रमजान, बच्चों का रमजान। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रमज़ान का महीना सब्र का है और सब्र का सवाब जन्नत है। मेरा नाम मोहम्मद इलियास तारी है, मैं वह कैंट से बात कर रहा हूँ। रोज़ा रखो, सेहतयाब हो जाओगे। तुम में से सबसे अच्छा वो है जिसके इखलाक सबसे अच्छे होंगे। आज मैंने दूसरा रोजा रखा है। यानी अमीरुल्लाह सुन्नत अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल, मैंने रमज़ान के पूरे रोजे रखे हैं। मैंने एक पौने पाक खत्म किया है, जिसका सवाब मैं आपको पेश करता हूँ। प्यारे मेरे सुन्नत, मैं 9 साल का हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस साल के सारे रोजे रखे हैं। इंशाअल्लाह सारे रोजे रखूंगा। हर सहाबिया नबी जन्नती जन्नती, सब सहाबियात भी जन्नती जन्नती, जारियाने नबी जन्नती जन्नती। इल्मो अदब का सिलसिला मदनी मुज़ाकरा, अत्तार की इल्मी ज़ियत मदनी मुज़ाकरा। I love दावत इस्लामी, I love
दावत इस्लामी का नारा सुनाऊंगा। दावत इस्लामी जिंदाबाद। समझना भी माशाअल्लाह, वाह भाई वाह, प्यारे प्यारे बच्चों की प्यारी प्यारी अदाएं, 7 करोड़ मरहबा। अल्लाह पाक इन सारे बच्चों को बामल आलिम दीन मुफ्ती इस्लाम दावत इस्लामी का मुखलिस मुबल्लिग बनाए, माँ बाप की आंखों की ठंडक बनाए और माँ बाप के साथ बार बार और ख़ानदान वालों के भी साथ बार बार हज नसीब करे, बार बार मीठा मीठा शहद से मीठा मदीना दिखाए, आमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लिमनी मिन रमदाना वसल्लिम रमदाना ली वसल्लिमहु मिन्नी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मदनी मुज़ाकरा माशाअल्लाह माशाअल्लाह। गुनाहों का रूहानी इलाज, या मानिओ या मुअत्ती, 7 बार रोजाना हर नमाज के बाद पढ़िए, गुनाहों की आदत दूर होगी इंशाअल्लाह करीम। जब गुनाह करने को जी चाहे फौरन पढ़ना शुरू कर दीजिए, बार बार पढ़ने से इंशाअल्लाह करीम गुनाह का इरादा खत्म हो जाएगा। चलते फिरते उठते बैठते बावुजू बेवुजू पढ़ने वाला अल्लाह पाक के इन मुबारक नामों की बरकत से नेक बनेगा इंशाअल्लाहुल करीम। जुमुआ मुबारक। सल्लु अलल हबीब। मुझे माह रमज़ान से प्यार है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सोशल मीडिया पे रमज़ान से मुतालिक पोस्ट पर कुछ यूँ लिखा था कि रमज़ान वो वाहिद महीना है जिसमें आखिरत का सामान सस्ता और दुनिया का सामान महंगा हो जाता है। अमीर अहले सुन्नत इस ताल्लुक़ से कुछ इरशाद फरमाइए। वाह, बात तो खूब है कि वाकई इसमें जन्नत कमाना आसान, आखिरत कमाना आसान। इन मानो करिए कि सामान सस्ता, कि वो नेकी करो तो सवाब ज़्यादा मिलता है ना। फ़र्ज नफल का फ़र्ज के बराबर, फ़र्ज का 70 गुना और दीगर अमाल का भी सवाब बढ़ जाता है। तो माशाअल्लाह ये बड़ी प्यारी पोस्ट है। दुनिया का सामान महंगा हो जाता है, लेकिन ये कि इसमें थोड़ा पहले इस पर काफ़ी गुफ्तगू हुई है कि कहाँ महंगा होता है और कहाँ सस्ता होता है। हमारे यहाँ बदकिस्मती से महंगा हो जाता है, लेकिन अरब दुनिया में जो अर्ज़ किया हमने अपने तजर्बात वगैरह और ईसाई भाइयों से मालूमात करके, तो ये कि वहाँ सस्ता हो जाता है। ज़रूरियात ज़िंदगी जो रमज़ान में ख़ासकर जिसकी ज़रूरत पड़ती है, यहाँ तक कि रमज़ान करीम में वहाँ ये जो बैगेज होते हैं ना, ये भी सस्ते हो जाते हैं। बैगेज जिसमें माल भर के ट्रैवल करते हैं, सफ़र करते हैं, क्योंकि एक तादाद है जो रमज़ान करीम में उम्रा करती है, बैग सस्ता दो इनको। या अपने वतन जाते हैं, अमारात की बात कर रहा हूँ कि वहाँ ये बैगेज भी पता चला तो सस्ते हो जाते हैं कि अपने वतन जाकर रमज़ान मनाने जाते हैं, तो ये भले जाएं और इनको भी बैग सस्ता दो भाई। तो यूँ मतलब यानी ये शाबान के आखिर में ये सस्ताई शुरू होती है, वहाँ ख़ास न खुसूसी सस्ताई, और रमज़ान करीम शव्वालुल मुकर्रम के 10 दिन तक तकरीबन वहाँ इस तरह की सस्ताई रहती है चीज़ों की। महंगाई नहीं, माल सस्ता दो, कमाल है ना। हालांकि वहाँ तो वैसे भी आमदनियाँ भी अच्छी हैं, तनख्वाहें भी अच्छी हैं। हमारे हिसाब से अगर लगाएं हम तो काफ़ी तनख्वाहें अच्छी हैं। हमारे यहाँ तो बस गरीब, लेकिन हमने ज़ोर तो लगाया था कि अगर सस्ता दो सबको, मतलब डिस्काउंट, और गरीबों को मज़ीद, सादात किराम को मज़ीद डिस्काउंट, कैंपेन तो चलाई थी। अभी तो बाज़ार में जो जाते हैं उनको पता चलेगा कि पोजीशन क्या है, लेकिन बहुत कम लोग होंगे जो सस्ता दे रहे होंगे। अब सब तो देते नहीं है, और जो बोलते हैं कम देंगे सस्ता, खुदा जाने
इस्तिकामत मिलती है कि नहीं मिलती है। माल की हिर्स जो है ना, लेकिन जो बोलते हमारा उसने जन है कि इंशाल्लाह निभाएंगे वो, इन्होंने बोला है। बोलने वालों की तादाद तो ज़्यादा ही है, ये थोड़ी ही कहेंगे मतलब, लेकिन कुछ ना कुछ पहले शुरू में चले थे इनके मतलब, अब तो कई दिनों से चला नहीं मदरी चैनल पर, तो मिले नहीं होंगे तासुरात ज़ाहिर है। तो अल्लाह करे अब फिर तासुरात भेजें, अगर आप सस्ता बेच रहे हैं क्या डिस्काउंट देते हैं, कब तक देना है, भले आप रमज़ान पूरे में दें, शवाल में भले ना दें आप डिस्काउंट, रमज़ान शरीफ में खुसूसी सादात किराम को जैसे अदा कर दें, गरीबों को अदा कर दें अगर आप चाहें तो। और इस तरह मतलब 12% सबको डिस्काउंट दे दें, चलो 5% दे दें, पंचतन पाक के 5, तो कुछ तो दे, मतलब 2% दे तो सही कि भाई रमज़ान करीम में कुछ तो आपने मतलब इस मामले में महंगाई में खैर ख्वाही करके अपना नाम लिखवाया खैर ख्वाहों में। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसहबिहि वसल्लम, अल्लाह पाक की ताअत यानी इबादत को बंदों की तरफ से की जाने वाली तारीफ़ की मोहब्बत से मिलाने से बचते रहो, कहीं तुम्हारे अमाल बर्बाद ना हो जाएं। पाबंदी नमाजों की हर आन तू करना, पाबंदी नमाजों की हर आन तू करना, पढ़ पढ़ के सुना कुरआन रमज़ान मुबारक है, पढ़ पढ़ के सुना कुरआन रमज़ान मुबारक है, अल्लाह तेरा एहसान रमज़ान मुबारक है, अल्लाह तेरा एहसान रमज़ान मुबारक है। हम लाख खताओं में मसरूफ रहे लेकिन, हम लाख खताओं में मसरूफ रहे लेकिन, अब बख्श दे ए रहमान रमज़ान मुबारक है, अब बख्श दे ए रहमान रमज़ान मुबारक है, अल्लाह तेरा एहसान रमज़ान मुबारक है, अल्लाह तेरा एहसान रमज़ान मुबारक है। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम, सुबहानल्लाहि रब्बिस समावाति सबही व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। 3 मरतबा जिसने पढ़ा तो उसने गोया शब कद्र हासिल कर ली। आइए मिलकर पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम, सुबहानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम, सुबहानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम, सुबहानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लिमनी मिन रमज़ान व सल्लिम रमज़ान ली व सल्लिमहु मिन्नी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिस तरह ये इस्लामी भाई मस्जिद नबवी शरीफ में रमज़ान के इस दूसरे अशरे में बैठकर बहुत ही प्यारे अंदाज में अरबी लिख रहे हैं, इसमें दरूद पाक के भी कुछ सीगे हैं। अमीर सुन्नत की बारगाह में सवाल है कि क्या अगर कोई शख्स दरूद पाक लिखे और उसका मुआवजा ले तो क्या जो किताबों में दरूद पाक लिखने की फजीलत आई है क्या वो उस फजीलत का हकदार होगा? जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। मुआवजे पर तो मस्जिद में काम करना भी तो कलाम नस पर भी कर सकता है कि मस्जिद में मुआवजे पे कैसे करेगा?
اور ظاہر ہے کہ وہ اپنا ثواب تو یہ بیچ چکا بظاہر تو، کیونکہ امامت کا تو اس اعلیٰ حضرت نے صراحت سے لکھا ہے کہ امام جو تنخواہ لے گا نماز پڑھانے کی تو اس کو ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ وہ ثواب اپنا بیچ چکا. اس کا بھی ظاہر ہے کہ یہ بھی اپنا اللہ کے لیے نہیں کر رہا نہ ثواب کے لیے کر رہا ہے، پیسے ملیں اس کے لیے کر رہا ہے. اور اگر مسجد میں کر رہا ہے تو پھر الگ مسئلہ، توبہ بھی کرنی ہوگی، مسجد میں نہ کرے یہ کام. مسجد میں پیسے لے کر قرآن پڑھانا یہ بھی منع ہے نا، اجرت پر یہ بھی منع ہے مسجد. اچھا فی زمانہ جی بعض یعنی شرائط کے ساتھ کہ کن بچوں کو پڑھانا ہے، کس صورت میں پڑھانا ہے، تو اس کے لیے جو ہم فی زمانہ اس کی اجازت ہے، جیسے پڑھائے جاتے ہیں مدارس. کیا اب عرف تو ہو گیا اس پہ، بہت شرائط کے ساتھ یہ بتا رہے کہ اجازت ہے، لیکن لکھا منع لکھا ہے. فتویٰ عالمگیری کے اندر جزیہ اس کا موجود ہے، اور فتویٰ بھی اسی پر ہے، کیونکہ ہر مقام پر جو ہے ساری دنیا میں ہی تقریباً مدارس اب ہر جگہ یہی ہو رہا ہے. بنت نذیر بھاول نگر سے ان کا سوال موصول ہوا ہے، اگر کوئی نماز میں شک کی بنا پر ہر لفظ کو تکرار کے ساتھ ادا کرے تو اس کی نماز کا کیا حکم ہے؟ یعنی الحمدللہ کو 3 دفعہ پڑھنا، حالانکہ اس کے قواعد اور مخارج بالکل درست ہیں، نماز بالکل درست ہے، اس کے باوجود تکرار کے ساتھ پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ شک کا علاج کرنا چاہیے اس کو، اپنے خامخواہ وسوسے کیوں پالے. تو پڑھ یہ شیطان کی چکر بازی ہوتی ہے کہ بندہ بیزار ہو جائے نماز پڑھنے سے کہ یار یہ پھنستے رہتے ہیں، میرے حروف نکلتے ہی نہیں ہیں، یہ وہم. تو اس وہمات کو چھوڑ دے اور اس پر غور نہ کرے، جبکہ فی الحقیقت وہ صحیح پڑھتا ہے. تو اب یہ کہ اس طرح یہ نہ کرے. اب ایسی نماز کہیں تکرار سے، کہیں حروف ڈبل ہونے سے معنی بھی بدلتے ہوں گے، کہیں محمل ہو جاتے ہوں گے، کہیں 2 بار کہنے سے بھی ہو سکتا ہے کہ معنی میں فرق آ جاتا ہو. جس سے ایک مثال اس کی مجھے یاد آ رہی ہے، وہ نماز میں فتح رضویہ میں پڑھا تھا کہ جیسے کر کے وہ اللہ کا اس طرح لام کی تکرار تو نماز ٹوٹ جائے گی. یہ کیا ہے؟ ہوتے محمل ہو گیا، اس کا کوئی معنی ہی نہیں ہے. یہ وجہ کیا لکھی ہے مجھے یاد نہیں ہے، آپ کو یاد ہو. جی وہی اصل میں اگر امام کی عادت معلوم ہو کہ زبان اٹکتی ہے تو اس طرح کی کلمات بولنا شروع کر دیتا ہے، تو پھر یہ حکم دیا گیا کہ فوری اس کو لقمہ دے دے. یہ اسی مقام پر یعنی عادت نے فرمایا کہ اس طرح کے کلمات وہ بولنا شروع کر دیتا ہے کہ محمل ہو جاتے ہیں وہاں اس کے محمل بن جاتے ہیں. لیکن آج جس کو جو مطلب جو ہے مطلب اس کو گونگا بولتے ہیں اس حق میں کہ جو حرف اس کا صحیح ادا نہیں ہوتا اس کو اس حرف کے حق میں گونگا بولتے ہیں. تو یہ کوئی مجبور ہے جس کا نکلتا نہیں ہے لفظ اللہ، وہ تو ظاہر ہے کہ وہ مستثنا ہو جائے گا. لیکن جنرلی مطلب یہ کہ اگر کوئی اس طرح کرے گا یا اس طرح پڑھے گا تو اس کی ٹوٹ جائے گی. بس بعض لوگ ان کو یعنی اس طرح پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ان کی آواز بھی باقاعدہ اونچی ہو جاتی ہے. اچھا ان کو بتایا بھی جائے کہ آپ نے بالکل ٹھیک پڑھا ہے، الحمدللہ رب العالمین بالکل صحیح پڑھ رہے ہیں آپ، لیکن پھر بھی الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. وہ کہا جائے کہ کیوں ایسا کر رہے ہیں تو بولے وہ ہاں ادا نہیں ہو رہا. بولے اب پوری 10 بندے قریب کھڑے ہوئے ہیں، سب نے آپ کا سن لیا کہ آپ کا پورا صحیح ادا ہوا ہے اور آپ پھر بھی اس کو بار بار پڑھ رہے. تو سب ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ نہیں مجھے نہیں پتا چلا کہ یہ صحیح ادا ہوا ہے. تو اب ایسوں کو کیسے سمجھایا جائے؟ اب جب سب کہہ رہے ہیں کہ صحیح پڑھا ہے اور حقیقت میں بھی صحیح پڑھا ہے تو اب یہ کہ کوئی ایسا سمجھدار آدمی جو عالم ہے یا شریعت کو جانتا ہے وہ کہہ رہا تو اس پر اعتماد کرے. اور کیا بعض اوقات اپنے سنوائی شنوائی میں فرق ہوتا ہے، سننے کی طاقت میں، تو اس کی وجہ سے بھی اس کو سمجھ نہیں آتی ہوگی، تو اس کا بھی علاج کر لے. اور جو کہہ رہے ہیں وہ ہم کو آ رہی ہے آواز، تم کو، اس کا مطلب یا تو بہراپن ہے تو اس کا علاج کرے. عارضی طور پر بہراپن کا تو میں نے علاج بتایا تھا. وہ علاج تجربے میں میرے ہوا تھا
وہ بتایا تو میں نے کیا ریپیٹ کروں اس کو, تقریباً کو یاد ہی ہوگا, یاد ہے نا کیا علاج بتایا تھا. ابھی علاج بھی بڑا دلچسپ ٹیسٹی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. ہاں کچھ 10 دن والے آئے ہوئے ہیں ویسے, انہوں نے نہیں سنا ہوگا تو ان کو بتا دیتا ہوں. سر بیچ میں میری بیماری کی وجہ سے وہ سننے کی طاقت آدھی یا پاؤ رہ گئی تھی, تو سمجھ ہی نہیں آتی تھی مجھے, باتیں بھی نہیں سمجھ آتی تھی, اور نماز کے لیے الارم رکھتا ہوں میں, اس کی آواز بھی نہیں سمجھ آتی تھی. میں تو پریشان ہو گیا میری نمازوں کا کیا بنے گا. تو خیر وہ کوئی نماز تو قضا نہیں ہوئی الحمدللہ, کوئی صورت بنی جاتی تھی اٹھنے کی, خود بھی آنکھ کھل جاتی تھی وغیرہ. اچھا اب تشویش تو دی گئی ہے, کیا آہستہ آہستہ میں بہرا ہو جاؤں گا کیا؟ بہرا پن کی سرحد پر تو تقریباً آ گیا تھا میں. اب یہاں کسی ڈاکٹر کو تو بتایا نہیں, کہ میرا زیادہ تر باہر جاتا ہوں نا جب, تو وہاں اچھی ترکیب ہے کہ وہ آزادی سے آنا جانا ڈاکٹروں کے پاس, وہ جو بھی ٹیسٹ یا الٹرا ساؤنڈ یہ سب وہاں آسان ہے. یہاں سیکورٹی ایشو ہے تو مشکل رہتا ہے میرے لیے. تو خیر تو وہاں ڈاکٹر سے میں نے بات کی, اس نے کہا کہ میں آپ چاہو تو اس کے ڈاکٹر سے, کان کے ڈاکٹر ENT جو ہوتے ہیں ان سے بات کرا سکتا ہوں, لیکن وہ آپ کو دے گا اس کی اینٹی الرجک ٹیبلٹ دے گا اور بولے گا ببل چباؤ. تو میں آپ کو ببل چباؤ, وہ گولیوں سے نہیں, تو ضرورت نہیں تھی. تو ڈاکٹر تو ذرا فیس لے گا, یا ویسے ہی ڈاکٹر تو کچھ نہ پھر دوائیں لکھتے ہیں تاکہ اس کو لگے مریض کو کہ یار اپنا علاج ہوا. خالی ببل تو بولا یار یہ کیا یار. تو خیر میری تو ببل ہی سمجھ میں آیا. میں نے وہ ببل چبانا, چوئنگ گم اس کو بولتے, تو ہم پہلے چیگم بولتے تھے, اب بھی مطلب میمنی زبان میں چیگم. تو وہ چیگم یا چوئنگ گم یا ببل میں نے چبانا شروع کیا. بولا یہ نسیں اس میں بلوکیج آ جاتے ہیں بلغم کے, اور اس طرح کچھ سمجھا ہے آواز کے جو, تو وہ راستہ روکتے ہیں آپ کا. یہ ہوتا ہے جن کو عارضی طور پر یہ ہو جاتا ہے نا, تو یہ اس طرح ہوتا ہے. جو بہرا ہو ہی پہلے سے پورا بہرا, اس کو فائدہ نہیں کرے گا. عارضی والوں کو یہ چیونگم چباتے ہیں, کیونکہ کھانا لوگ چباتے نہیں ہیں. اصل مین یہ کہ کچھ بھی چبائے, گنا ہی چباتا رہے بندہ, سمجھ میں آتا ہے. تو یہ بھی کھلیں گی نسیں, ہلتی رہیں گی مومنٹ کو ملتی رہے گی, تو یہ اندر کی جو نسیں یہ کھلیں گی. تو چیونگم چباؤ تم. تو میں نے تو 3-4 چیونگم چبائے اور کھلنا شروع ہوا, واقعی میں نارمل ہو گیا. چند چیونگم میں یہ تقریباً میں صحیح ہو گیا میرے کان کا مسئلہ الحمدللہ, اور ابھی تک صحیح ہے. صحیح سے مراد ہے کہ جیسے پہلے تھا ویسے ہو گیا. اب بڑھاپے کی وجہ سے بھی کچھ فرق تو پڑتا ہے, لیکن یہ کہ الحمدللہ وہ پریشانی جاتی رہی جو تھی. اس لیے یہ بتایا تھا میں نے پہلے بھی کہ اب بھی تو یہ کہ کسی کو ضرورت ہو تو وہ استعمال کر سکتا ہے. چیونگم تو ویسے لوگ شوق سے کھاتے ہیں, بچے بھی کھاتے ہیں, بڑے بھی کھاتے ہیں. گاڑی چلاتے ہوئے نیند چڑھتی ہے, چیونگم رکھتے ہیں, چباتے رہتے ہیں اور چلاتے ہیں. ہمارے یہاں یہ نوٹ کیا میں نے کبھی کبھی, چیونگم چباتے ہیں. اور عرب دنیا میں مدینہ شریف جاتے ہوئے, مکہ پاک سے مدینہ جاتے ہوئے میں نے دیکھا ڈرائیور مسواک منہ میں رکھتے ہیں. نیند چڑھتی ہے مسواک کہتے ہیں پھر منہ میں. ان کی مسواک تھی, اچھا یہ ہوتی تیکھی ہے, یہ باریک مسواک کوئی اسپیشل آتی ہوگی اس کے, تو یہ چبا کر اپنی نیند اڑاتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تیرے فضل و کرم سے ماہ رمضان کریم کی آج تیسری شب جمعہ ہے. اے اللہ پاک قبولیت کی رات ہے اور عشر مغفرت کی بھی آخری رات ہے. اے مولا کریم ہماری بے حساب مغفرت فرما دے. الہ العالمین امت کی مغفرت فرما. یا اللہ پاک میرے ذریعے جو غوث پاک کے مرید ہوئے یا جو میرے طالب ہیں, اے اللہ پاک ان سب کو بے حساب بخش دے. سب کی جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرما. ان میں جو بیمار ہیں شفا یاب ہوں. اے اللہ پاک جو بے روزگار ہیں حلال و آسان روزی ملے. یا اللہ پاک مقروضوں کے قرضے اتر جائیں, بے اولادوں کو نیک اولاد ملے. الہ العالمین
سب پر رحمت کی نظر ہو. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی. 8 ہجری رمضان شریف کے مہینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کا لشکر لے کر فتح مکہ کے لیے روانہ ہوئے. رمضان شریف میں مکہ فتح ہوا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کر مکہ شریف میں داخل ہوئے. لیکن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سر فخر سے بلند نہیں بلکہ عاجزی سے جھکا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ شریف میں قدم رکھتے ہی پہلا حکم جاری فرمایا. اس کے ہر لفظ میں رحمت کی موجیں تھیں. جو شخص ہتھیار ڈال دے، جو اپنا دروازہ بند کر لے، جو کعبہ شریف میں داخل ہو جائے، اس کے لیے امان ہے. فتح مکہ صرف ایک شہر کی فتح نہ تھی بلکہ یہ دلوں کی فتح بھی تھی. اس دن دشمنوں کو سزا نہیں دی گئی بلکہ جنہوں نے تکلیفیں پہنچائی انہیں بھی معاف کر دیا گیا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، آج تم پر کوئی الزام نہیں، تم سب آزاد ہو. یہ اعلان سن کر کفار مکہ کی زبانوں پر بھی کلمہ طیبہ جاری ہو گیا. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں فتح مکہ سے یہ سبق ملتا ہے کہ اصل طاقت بدلہ لینے میں نہیں بلکہ معاف کرنے میں ہے. فتح مکہ ہمیں سکھاتی ہے کہ عزت اور کامیابی صرف اللہ پاک کے دین پر چلنے سے ملتی ہے. پیارے امیر اہل سنت، یہ ارشاد فرمائیے کہ فتح مکہ سے ہمیں اور کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ سبحان اللہ. اللہ پاک کی رحمت ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بڑے پیارے درس دیے اس میں کہ جب دشمن پر قابو پا لیا تو معاف کر دیا. دشمن ذرا کہ آج ہماری قسمت میں کیا لکھا ہے، کیا فیصلہ ہوگا، تو سمجھ آ نہیں رہی تھی نا. لیکن سبحان اللہ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دشمنوں کو جنہوں نے آپ کو بہت ستایا تھا، آپ کو پتھراؤ کیے تھے، آپ کی راہوں میں کانٹے بچھائے تھے، برا بھلا بولا تھا، گالیاں نکالی تھی، جادوگر کہا تھا، تو پھر بھی مطلب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی پوچھ گچھ نہیں، تم پر کوئی ملامت نہیں ہے. اور یہ سب کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی عطا فرما دی. سے ان کے شہر فتح ہوا مکہ، ان کے دل بھی فتح ہو گئے. اس طرح دل فتح کر لیے ان کے، اور کئی خوش نصیب جو تھے وہ تائب ہو کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے الحمدللہ. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم معاف کرنا اختیار کریں. اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، خذ العفو، اے محبوب معاف کرنا اختیار کرو. اور ہمیں بھی یہ درس ہے کہ ایک آیت میں ادفع باللتی ہی احسن، کہ اے سننے والے برائی کو بھلائی سے ٹال. تو یعنی کہ ہم برائی کو بھلائی سے ٹالیں گے، حسن سلوک سے ٹالیں گے، اور معافی درگزر سے کام لیں گے، تو جو اگلا جو ہے وہ آگے آیت میں ہے کہ وہ جو دشمن تھا وہ گہرا دوست بن جائے گا. آیت کا اگلا حصہ، فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تو اس وقت وہ شخص کے آپس میں ایک دوسرے کے درمیان سخت دشمنی ہے، یہ گہرے دوست ہو جائیں گے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ نے یہ بھی سنا بچوں کی زبانی ماشاءاللہ بڑے پیارے انداز میں انہوں نے ہمیں خود کچھ سکھایا تو ہے، کئی باتیں سکھا دی کہ جب انہیں فتح حاصل ہو گئی تو آپ کا سر انور فخر سے بلند نہیں تھا، نے اپنا کارنامہ اس کو قرار نہیں دیا بلکہ اپنے رب کا کرم جانتے ہوئے عاجزی سے سر جھکا کر مکہ پاک میں داخل ہوئے. یہ بہت بڑی بات ہے. میرے سے کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ منہ توڑ دوں گا، سر پھوڑ دوں گا، کیا سمجھتا ہے اپنے آپ کو؟ اور اگر قابو پا لیا تو سمجھے کہ بس میرے ایسا 30 مار خان کوئی نہیں ہے. اول تو ظلمن قابو پانا یہ کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو اپنے آپ کو جہنم کے حوالے کرنے والی بات ہے. کسی مظلوم کو اور بے قصور ناحق کسی پر قابو پا لینا یہ تو بہت بڑی رسوائی کی بات ہے. ابھی ٹھیک ہے سمجھ نہیں آتی، جیسے جو مارا ماری کرتے ہیں، چھینا جھپٹی کرتے ہیں، ڈکیتیاں مارتے ہیں اور لوگوں پر حملے کرتے ہیں، دہشت گردیاں کرتے ہیں، آج بھلے کھل کے کھیل رہے ہیں.
या तो बुढ़ापा इनको पटक देगा, फिर कुछ नहीं कर सकेंगे, और इससे पहले कि बुढ़ापा पटके हालात उसको पटक देते हैं। हमने तो इससे, मुझे याद है, मतलब ऐसे लोगों को जानता हूँ मैं कि जिनकी मतलब जो अंजाम हुआ ना जीते जी, बहुत तरह के बातों को जानता हूँ मैं, समझे, जिनके तूती बोलते थे, कहाँ है, कोई नाम लेवा नहीं यार, कोई इसाले सवाब करने वाला भी कहाँ, कौन करेगा इसाले सवाब ऐसों को, जिन्होंने मतलब जुल्म और इस्तिबदाद की आंधियां चलाई, तो कौन पूछेगा। तो ये या फिर काउंटर फायर हो जाता है, कभी पुलिस वालों के आते हाथों मारे जाते हैं, कभी जेल के सरियों में पहुंच जाते हैं पीछे, और मतलब दुनिया में भी अंजाम अच्छा नहीं है जुल्म का, और आखिरत फिर बाकी है, कब्र बाकी है। कब्र में बचकर बंदा कहाँ जाएगा, और रब चाहे तो दुनिया में भी बचकर कहाँ जाएगा। जब कहर का कोड़ा जब लहराता है तो जो भी सामने आया जालिम तो गिरा देगा उसको। तो ये कि इसलिए जुल्म कभी नहीं करना चाहिए, हमेशा आजिज़ी करनी चाहिए, इनकिसार, इज्जो इनकिसार, तवाज़ो, इसी में कामयाबी है। तकब्बुर का सर नीचा है, फ़ख्र व गुरूर का सर नीचा है। आर्जी तौर पर टेम्परेरी थोड़ा यूँ लगता है कि बस मैं, लेकिन बकरी में करती है, आखिरकार छुरी के नीचे ही तो आती है, ज़बा हो जाती है। अल्लाह पाक हमको तवाज़ो नसीब करे और हमारे ज़रिए किसी पर एक ज़र्रा बराबर भी कभी जुल्म ना हो। मज़लूम बनने में हर्ज नहीं है, जुल्म जो है ना ये क़यामत के अंधेरे है, और क़यामत में मज़लूम की जीत होगी। यजीद ने जुल्म किया ना, पलीत कहते हैं ना उसको, यजीद पलीत। इमाम हुसैन मज़लूम थे, मज़लूमियत के साथ शहीद किया जालिमों ने, लेकिन जीत किसकी हुई? इमाम हुसैन की हुई। आज भी इनका नाम बुलंद है, यजीद को कौन याद करता है, इसको कौन इसाल सवाब करेगा, इसके कौन गुण गाएगा। और इमाम आली मकाम के आज भी कसीदे पढ़े जा रहे हैं, खूब इसाल सवाब इनके हो रहे हैं, खूब कुरान ख्वानियाँ हो रही हैं कि सबीलें लगती हैं, शरबतें पिलाई जाती हैं, शरबत पिलाए जाते हैं और न्याज खिलाए जाते हैं, इन्हीं मतलब तो जीत तो इनकी है। यजीदियत गरक हो गई, हलाक हो गई, हुसैनियत जिंदा रही, है ना। अल्हम्दुलिल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। की बरकतों से आबाद मस्जिदें हैं, रमज़ान की बरकतों से आबाद मस्जिदें हैं, हर कोई शौक से अब मस्जिद में आ रहा है। फैज़ाने रमज़ान, फैज़ाने रमज़ान, रमज़ान रमज़ान है रहमते रहमान। सुभान अल्लाह। जिन्होंने अपने घरों को सजाया, अल्लाह पाक इनकी कब्रों को अपने महबूब के नूर के सदक़े में रोशन करना, इनके सदक़े मेरे हक़ में भी ये दुआ कबूल हो जाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में सवाल है कि एतकाफ में बैठने के लिए पर्दा लटकाना ज़रूरी है? नहीं, पर्दा लटकाए बगैर भी बैठ सकते हैं एतकाफ में। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सवाल आपसे ये है कि अगर मस्जिद में इत्काफ की जगह ना हो तो मर्द क्या घर में बैठ सकता है? नहीं, मर्द घर में एतिकाफ नहीं कर सकता। मस्जिद बैत जो है घर की मस्जिद, तो उसमें औरत एतिकाफ कर सकती है, मर्द मस्जिद में करेगा एतिकाफ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर कोई ऐसा बुजुर्ग बंदा या माजूर जिसको इहराम की हालत में हवाई चप्पल पहनना मुश्किल हो, क्या वो दूसरी चप्पल पहन कर उम्रा या हज कर सकता है इहराम की हालत में? हवाई चप्पल शर्त नहीं है इहराम में। ये जो ऊपर के पंजे की हड्डी होती है ना, इसका उभार
یہ اگر آپ دکھا دیں اسکرین پر تو میں دکھا نہیں سکوں گا نا, تو وہ ابھار کھلا ہوا ہو, چاہے چمڑے کی چپل ہو چاہے کوئی کسی چیز کی بھی ہو, تو یا موزہ ہو تو وہ بھی اوپر کا حصہ اس طرح کٹا ہوا ہو کہ وہ ابھار کھلا ہو, تو کوئی کپڑا وغیرہ کوئی چیز اس کو چھپے نہیں ہو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ ابھار جو اوپر کا حصہ نا یہ کھلا ہوا ہو, ابھار اونچا حصہ کھلا ہوگا نا, یا پورا یہ پورا پنجہ کھلا رکھے, ہاں ابھار جو ہے نا یہ, جی جی یہ ابھار کعب, ہاں یہ نیچے کی طرف نہ جائیں آپ, دکھاتے ہو نیچے کی طرف نہیں, آئی اوپر اوپر پنڈلی کی طرف لے جائیں ہاتھ کو, تو 2 پٹیوں والی چپل سے سارا ابھار جو ہے نا جس کو ہوائی چپل بولتے ہیں کھلا رہتا ہے. تو 2 پٹیوں کی چپل اور چیزوں میں بھی چمڑے وغیرہ میں یا ریگزین میں بھی آتی ہوں گی. ہاں صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. میرا نام حافظ عثمان اویسی ہے. میں فیضان مدینہ کانانو لاہور سے ثالثہ کا طالب علم ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ گھر کے پالتو جانور کا جوٹا پاک ہوتا ہے یا ناپاک؟ اس کو پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ پالتو جانور بکری کا جوٹا تو پاک ہے. گھر میں جو جتنے بھی اس طرح کے حشرات الارض یا جیسے بلی بھی ہوتی ہے تو ان کے جھوٹے کو پاک ہی قرار دیا گیا ہے کیونکہ اس میں حرج ہے. بلی کا جوٹا جی ہے ناپاک تو نہیں. پاک, جی اس کو مشکوک وہ کھچر کا ہوتا ہے, وہ کھچر کا ہوتا ہے. کھچر کا, بلی کا پاک ہے. ہے مکروہ تنزیہ, اگر دوسرا کوئی ہو تو استعمال نہ کرے, لیکن پاک قرار دیا گیا اس کو. مدنی مذاکرے میں ناظرین سے 3 سوالات کیے جاتے ہیں, اور یہ سوالات جو آج اب تک آپ نے جو باتیں سنی, مسائل سنے, اسی سے تیار کیے جاتے ہیں. کل 19 مارچ 2025 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام. سوال نمبر 1, جن جانوروں کا گوشت کھانا سنت ہے ان میں سے کسی 2 کے نام بتائیے. جواب, ان جانوروں کا گوشت کھانا سنت ہے اونٹ, بکری, دمبا, بھیڑ, مرغ, بٹیر, خرگوش, گائے. سوال نمبر 2, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو بکری کے کس حصے کا گوشت سب سے زیادہ پسند تھا؟ جواب, دستی کا. سوال نمبر 3, جنگ بدر کے دوران بدر کے میدان میں کتنے فرشتے اترے تھے؟ جواب, 5000. درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: بنت سلیم اتاریہ, ہنٹر پور سیالکوٹ; محمد مدثر اتاری, معتکف فیضان مدینہ کراچی; حارث عالم اتاری, گلگت بلتستان; محمد ہارون سکندر رحیمیار خان, محمد واصل رضا لیا; محمد مجاہد مدنی, علی پور ضلع مظفر گڑھ; بنت معین الدین اتاریہ, اورنگی ٹاؤن کراچی. ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرعہ اندازی یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام حارث عالم اتاری, گلگت بلتستان. ان کو تحفے میں 1 سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی. یہ اپنا نام یا جس کا نام بھی پیش کریں گے ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم. آج ناظرین سے جو نئے سوالات کیے جا رہے ہیں وہ نوٹ کر لیجئے. سوال نمبر 1, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے ہزار کا لشکر لے کر فتح مکہ کے لیے تشریف لے گئے تھے؟ سوال نمبر 2, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس موقع پر دشمنوں کو معاف کرتے ہوئے یہ اعلان فرمایا تھا: لا تثریب علیکم الیوم، یعنی آج تم سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی؟ سوال نمبر 3، جنت کا کون سا دروازہ ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا؟ ان 3 سوالات کے جوابات آپ ہمیں واٹس ایپ نمبر 030826260000 اور SMS نمبر 0341125555 پر دے سکتے ہیں. اسلامی بہنیں اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں. سیدی اعجاز احمد SMS کے ذریعے سوال کر رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ روزے میں مسواک کرتے ہیں، اگر مسواک کا ریشہ حلق میں پھنس جائے اور وہ نہ نکلے اور اندر چلا جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں؟ جواب ارشاد فرماتے ہیں. یاد ہے اور مسواک کا حلق سے اترنا بھی اس کو محسوس ہو رہا ہے تو روزہ تو ٹوٹ جائے گا. فیضان نماز پیج نمبر 140 پر ہے.
اگر مسواک چبانے سے ریشے چھوٹیں یا مزہ محسوس ہو تو ایسی مسواک روزے میں نہیں کرنا چاہیے. حوالہ فتح و رضویہ مخرجہ جلد 10 پیج نمبر 511. اب مزید آگے فتح رضویہ کے حوالے سے نہیں ہے، ویسے کچھ تفصیل ہے. اگر روزہ یاد ہوتے ہوئے مسواک چباتے یا دانت مانجتے، یا مسواک چباتے یا دانت مانجتے ہیں کہ مسواک کرتے ہوئے اس کا ریشہ یا کوئی جز یعنی حصہ حلق سے نیچے اتر گیا اور اس کا مزہ حلق میں محسوس ہوا تو روزہ فاسد ہو یعنی ٹوٹ جائے گا. اور اگر اتنے سارے ریشے حلق سے نیچے اتر گئے جو ایک چنے کی مقدار کے برابر ہوں، ایک چنے جتنے ہوں، تو اگرچہ حلق میں ذائقہ محسوس نہ ہو تب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. آپ قرآن پاک کی تلاوت سننا چاہتے ہیں لیکن انٹرنیٹ صحیح کام نہیں کرتا، موبائل میں آن لائن تفسیر سننا چاہتے ہیں لیکن سوشل میڈیا کے نوٹیفیکیشنز تنگ کرتے رہتے ہیں. ان دونوں اور اس طرح کے کئی پرابلمز کا سلوشن لے آیا ہے مکتبۃ المدینہ فیضان قرآن ڈیجیٹل پین کی صورت میں، جو آپ کو قرآن پاک کی تلاوت بھی سناتا ہے اور قرآن پاک تجوید سے سکھاتا بھی ہے. صرف یہی نہیں بلکہ یہ قرآن پاک کا انسائکلوپیڈیا ہے. 19 قرآنک کارڈز کے ذریعے آپ سن سکتے ہیں قرآن پاک کے مکمل تفسیر، قرآنی واقعات، سورتوں کا خلاصہ، قرآن پاک میں موجود پرندوں جانوروں سے متعلق دلچسپ معلومات اور بہت کچھ. آج ہی اپنے قریبی مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃً حاصل کیجیے. مکتبۃ المدینہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. سلمنی اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وسلمہ منی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. سوشل میڈیا کے ذریعے محمد حماد ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے سوال کر رہے، یہ کہہ رہے ہیں کیا 10 سال کی عمر میں بچے پر رمضان کے روزوں کی عادت بنوانا والدین پر لازم ہے، اور اگر بچہ نہ روزہ رکھے تو کیا اس پر سختی کر سکتے ہیں؟ جب بچہ 7 برس کا ہو تو اس کو نماز اور رمضان میں روزے کا حکم دے اسلامی حساب سے 7 سال، اور 10 سال کا ہو تو اس کو سختی سے بھی نماز روزہ رکھوانا ہوگا. لیکن روزے کی یہ ہے کہ 7 سال میں بھی 10 سال تک بھی یہ ہے کہ اس میں روزہ رکھنے کی طاقت ہو. اگر کمزور ہے، روزہ پورا نہیں کر سکے گا، برداشت نہیں کر سکے گا، تو پھر اس کو روزہ رکھوانے کی مطلب ضرورت نہیں ہے، ضروری نہیں ہے روزہ رکھوانا. میرا نام اللہ تعالی ہے اور میں پنجاب کے شہر آری والا سے آیا ہوں. میرا یہ سوال عرض ہے کہ اگر کسی کے والدین فوت ہو گئے ہوں تو ان کا بیٹا ان کی طرف سے قضاء نمازیں اور قضاء روزے رکھ سکتا ہے؟ نہیں، اس کا فدیہ دیا جاتا ہے. نماز روزے کا فرض نماز کے ایک فرض نماز یعنی کہ 5 نمازیں دن میں ہوتی ہیں اور ایک وطر کا بھی فدیہ ہوگا. تو یہ 6 نمازوں کا روز کے 6 صدقہ فطر. اور رمضان شریف کے روزے کے جتنے روزے ہوئے 30 ہوئے 29 ہوئے پورے مہینے کے اگر نہیں رکھے تھے تو ہر روزے کے برابر میں روزے کے مطابق ایک صدقہ فطر کی رقم جو ہے یہ دینی ہوگی کسی مسکین کو جس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اس کا ہیلا شرعی طور پر کیا جا سکتا ہے کہ جس سے کہ بہت سارے سال کا ہے تو مثلاً یہ کہ 10 سال کے روزے نمازیں اس پر ہیں تو 1 سال جتنی رقم لے لی نمازوں کی روزوں کی، اور اب کسی شریف فقیر سے انڈرسٹینڈنگ کر لی وہ حقدار، تو اس کو وہ رقم سال بھر کے فدیہ کے طور پہ دے دی نماز روزوں کی. اب اس نے وہ قبول کر لی، قبضہ اپنے قبضے میں لے لی، اب یہ آپ کو گفٹ کر دے تو اب یہ آپ کی ہو گئی، اب پھر آپ کو دیں تو اس طرح 10 مرتبہ لوٹ پھیر کریں گے تو
بھی یہ فدیہ ادا ہو گیا. اور اگر 50 سال کی ہیں تب بھی یہ 50 بار لوٹ پھیر کریں گے یا اور زیادہ رقم ہوگی. تو یہ اس طرح بھی مطلب ہیلا یہ فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اس طرح آسانی ہے اس میں. ہمارے ہاں تو جو خاندان میں جو وفات ہوتی ہے نا جب بھی، تو ہمارا حاجی رضا جو ہے نا یہ اس میں بڑے تیز ہیں. یہ سب سے پہلا مبالغہ کروں تو یہ کام کرتے ہیں کہ یار اس کو نمازوں اور روزوں سے فارغ کرو، جلدی جلدی اس کا شرعی ہیلا کر لیتے ہیں یہ الحمدللہ. کیونکہ ہمارے ہمیں اموات تو ہوئی ہے یہ پٹافٹ اس کام کو کر لیتے ہیں. یہ کرنا بھی چاہیے. اپنے جانے والے پر یہ بہت بڑا ایک تعاون ہے، اس کے ساتھ احسان ہے. پھر آپ وصیت کریں گے نا تو پھر اسی کے مال میں سے دینا ہوگا. اب اگر اس نے مال نہیں چھوڑا تو پھر وصیت نافذ بھی نہیں ہے نا. اس نے مال چھوڑا تو اب کیا ہیلا کر سکتے ہیں؟ 1/3 پہ وصیت نافذ ہوگی. اچھا وصیت میں 1/3 پر نافذ ہوئی، ٹھیک ہے نا. تو 1/3 مال میں سے جتنا وہ ہو سکتا ہے کر دے. ہیلا کریں گے یعنی یہاں ہیلا نہیں کریں گے نا. یہاں مطلب ہیلا نہیں کر سکتے، دے دیا جائے. صدقہ فطر جیسے 10 سال کے ہیں تو 10 سال کی جو بھی رقم بنتی ہے. اب اتنی اس نے چھوڑی ہی نہیں ہے نافذ، مگر اب سارے بالغان ہیں تو یہ 100% میں سے بھی تو دے سکیں گے نا وصیت پر عمل کرتے ہوئے. لیکن یہ سب دے دینا پڑے گا. نہیں 1/3 میں، اچھا 1/3 پر وہی کہ اس کو دے دیا جائے. اور باقی جو انہوں نے اپنی طرف سے دیا نا معاف کر کے، تو یہ اس کا ہیلا کر سکتے ہیں، اس میں ہیلا کر سکتے ہیں. اور اپنی ذاتی رقم سے بھی مزید اگر نہیں ہوا اس سے بھی کام تو ذاتی رقم سے بھی اس میں اضافہ کر کے کر سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. یہ SMS کے ذریعے سوال موصول ہوا ہے. اگر کوئی بڑی عمر کی خاتون وہ اعتکاف کرنا چاہیں اور اعتکاف میں بیٹھنا چاہ رہی ہیں تو وہ کیا عبادت نہ کریں اور زیادہ دیر آرام کر سکتی ہیں اور سو کر وقت گزار سکتی ہیں یا نہیں؟ ہاں تو اعتکاف میں سونا تو منع نہیں ہے. اگر کوئی شخص فرض نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے ایک بات ہے، اور باقی سارا ہی وقت سویا پڑا رہتا ہے تو بھی اس کی ذرا اعتکاف تو اس کا صحیح ہے. اسی طرح اگر کوئی رمضان شریف کا روزہ رکھتا ہے اس کو جان ہی نہیں چلتی تو فرض نماز کے لیے اٹھتا ہے پھر لیٹ جاتا ہے، پھر فرض نماز پڑھتا ہے پھر لیٹ جاتا ہے. تو یوں بھی اگر کوئی کرتا ہے تو روزے پورے کر لیتا ہے اپنے تو ٹھیک ہے، مطلب وہ اگر سویا پڑا رہے تو کوئی پرابلم نہیں ہے. اور بلا عذر بھی اگر کوئی روزہ سو کر گزارتا ہے تو اس کو بھی منع نہیں ہے، یعنی کہ ناجائز یا گناہ نہیں ہے، روزہ ہو جائے گا. البتہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مشورے دیے ہیں اور سمجھ میں آتے ہیں کہ روزے میں تھوڑی تکلیف ہونی چاہیے، پتہ چلے. تو یوں خالی سوئے سوئے گزار دیا روزہ تو اس کو مشقت تو ہوئی نہیں، روزے کی مشقت ہو. تو بھوک لگے، پیاس لگے، بندہ تھکے، کمزوری محسوس کرے، سمجھے یہ سب روزے میں ہو تو یہ بہتر ہے کہ اس کو پتہ چلے کہ میں نے روزہ رکھا ہے. اب رات جاگتے ہیں، بچوں کا روزہ تو اسی طرح رکھواتے ہیں نا، رات اس کو خوب جگواتے ہیں. کیا رات جگوائیں گے، سونے ہی دیں گے اس کو تاکہ یہ سحری کر کے پھر بولے سویا رہے. سارا دن نماز وغیرہ کی فکر خدا جانے کرتے نہیں کرتے، لگتا ہے کہ شاید نہ بھی کرتے ہوں. سویا رہے. اب یہ شام کو تو اٹھے گا، شام کو اس کو گھمانے لے جائیں گے، ٹانگے وغیرہ بٹھا کر. اور رات دعوت بھی کی ہے نا، پبلک بھی جمع کرنی ہے، تحفے ملیں گے. تو اس طرح مطلب یہ بچے کا روزہ رکھواتے ہیں، شرعاً جائز ہے، لیکن یہ کہ اس طرح بھی یہ ہوتا ہے. مطلب اس طرح بچے میں ایک بس وہ ہے کہ اگر بچہ مانگے نا دن میں کہ مجھے بھوک لگی، پیاس لگی، تو دینا واجب ہو جائے گا. اس کا سرپرست یا جو بھی والد ہے جیسے یا ماں سے مانگتا ہے، ماں پر بھی واجب ہو جائے گا دینا. اب واقعی ایسا ہو کہ کو بھوک پیاس لگی ہے اور یہ نڈال ہو گیا ہے تو دینا پڑے گا. تو ابھی اس کا جو تقریب کی ہے روزہ کشائی کی تو سب لٹک گئی. پھر مہمانوں کو بھلے آنے دے، تحفے نہ لے، اور کیا یہ بڑا مشکل کام ہے نا.
इजहार कर देंगे यार ये हुआ था मदनी चैनल पर, ये मसला सुना था तो हमने तो शरीयत का हुक्म समझ कर ये किया है, आप तोहफे मत दो, रोज़ा इसका था नहीं, दावत खा लो, हमारी तरफ से छूट है। तो वो भी हो सकता है तोहफा आपको दे दें, वो मतलब नफ्स पर गिरा है क्योंकि वो लेकिन ये क्या ऐसे भी लोग होंगे जो अप्रिशिएट करेंगे, ये सच्चा आदमी यार खौफ खुदा वाला है, सही सही बता दिया कि रोज़ा कुशाई नहीं है बच्चे की थी, लेकिन अब ये अदल बदल हो गई है, न बदल गई है, अब तब्दील हो गई है, दावत है अभी आपकी, इफ्तार पार्टी है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना जारी व सारी है। अल्लाह करीम हमें रमज़ानुल मुबारक की बरकतें लूटने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गुज़िश्ता साल दावत इस्लामी के ज़ेर एहतमाम कम बेश 14,000 से ज़ायद मकामात पे आखिरी अशरे का सुन्नत एहतिकाफ़ हुआ था, और इस साल शोबा एहतिकाफ़ की तरफ से 30,000 से ज़ायद मकामात पे आखिरी अशरे के एहतिकाफ़ का हदफ है। इसमें पाकिस्तान, हिंद, श्रीलंका, बांग्लादेश, यूके, यूरोप, यूएसए, इसके अलावा साउथ अफ्रीका, मलावी, मोज़म्बिक, जिम्बाब्वे, ज़ाम्बिया, कीनिया, तंजानिया, युगांडा, सेरेलॉन, नाइजेरिया, सेनेगल, घाना, दुनिया के बेशतर ममालिक में, इंडोनेशिया में भी इंशाअल्लाह रहमान आखिरी अशरे का एहतिकाफ़ होगा। आशिकान रसूल इसकी खूब तैयारियां भी कर रहे हैं। मैं मदनी चैनल के नाज़रीन से भी अर्ज़ करूँगा, आप भी दावत इस्लामी के ज़ेर एहतमाम जो दुनिया भर में कई ममालिक में आखिरी अशरे का सुन्नत एहतिकाफ़ हो रहा है, आप भी इस एहतिकाफ़ में हिस्सा लें। अल्हम्दुलिल्लाह इस एहतिकाफ़ में खूब सुन्नतें सीखने को मिलेंगी, दुआएं सिखाई जाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इसमें सलातो तस्बीह पढ़ने की तरकीब होती है, इसमें इशराक़ चाश के नवाफिल पढ़ने की तरकीब होती है, इसमें सलातो तौबा के नवाफिल पढ़ने की तरकीब होती है, इसमें कुरान पाक की तिलावत सुनने का मौका भी मिलता है, कुरान पाक पढ़ने का मौका भी मिलता है, इल्म दीन सीखने का मौका भी मिलता है। तो क्यों ना आप भी आएँ और दावत इस्लामी के ज़ेर एहतमाम जहाँ दुनिया भर में सुन्नत एहतिकाफ़ हो रहा है, आप भी इसमें शिरकत करें और ढेरों बरकतें हासिल करें। माशाअल्लाह 30,000 और पूरे महीने के भी कई जगह एहतिकाफ हुए हैं, बाहर मुल्कों में भी हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, पूरे माह रमज़ान के अल्हम्दुलिल्लाह। ये दावत इस्लामी ने नक्शा बदल दिया है। पहले बड़े बूढ़े इक्का दुक्का एहतिकाफ करते थे, हमने जो देखा माहौल बचपन में या लड़कपन में, जवानी में, जब से दावत इस्लामी ने अल्हम्दुलिल्लाह इस काम को शुरू किया तो हैरत अंगेज़ इनकलाब आ गया है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह मेरी दावत इस्लामी को और आपकी दावत इस्लामी को नज़र बद से बचाए। मेरे बाद भी इसी तरह एहतिकाफ करते रहिएगा। अल्लाहुम्मा सल्लिमनी मिन रमदाना व सल्लिम रमदान ली वसल्लिमहु मिन्नी सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्सलातु नूरुल मुमिन, नमाज मोमिन का नूर है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सल्लू अलल हबीब। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आदमी गुनाह की वजह से रिज़्क से महरूम किया जाता है। सल्लू अलल हबीब। माशाअल्लाह, आदमी गुनाह की वजह से रिज़्क से महरूम किया जाता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा नाम मोहम्मद फ़हीम है और मैं फैसलाबाद में रहता हूँ। मैं यहाँ एक माह इतिकाफ़ के लिए आया हूँ और मैंने कभी सुना नहीं है कि एक माह का इतिकाफ़ होता है। क्या पहले भी बुजुर्गों ने दीन में से किसी एक ने इतिकाफ़ किया हो? तो अमीर अलैहिस्सलाम से मेरा ये सवाल है कि आप इसमें रहनुमाई फरमा दीजिए। बिल्कुल प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे माह रमज़ान का इतिकाफ़ किया है, 20 दिन का भी फरमाया है,
10 दिन का ज्यादा बार 10 दिन का फरमाया एतिकाफ। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। एक बुजुर्ग को मैंने देखा था, मैंने उसका वाकया कभी कभी बयान किया है। फारूकी थे वो, सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु की औलाद में से थे। तो वो ओल्ड टाउन ओल्ड सिटी एरिया की एक मस्जिद है, काजी मस्जिद, वो कहीं केपी के से शायद तशरीफ लाते थे। तो वो हर साल आते थे, मैं जो देखता था इनको। तो पूरे माह रमज़ान का वो इत्तिकाफ करते थे। चेहरा बड़ा माशाअल्लाह रोशन था उनका, नूरानी चेहरा था। कभी कभी इनकी सोबत में बैठता था मैं। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। रज़ा नफ्स दुश्मन है दम में ना आना, रज़ा नफ्स दुश्मन है दम में ना आना, कहाँ तुमने देखे हैं चंद्राने वाले। इस शेर का मतलब बता दीजिए। माशाअल्लाह, आवाज़ तो अच्छी आपकी, लेकिन वो रज़ा नफ्स से दुश्मन नहीं है, सीन के नीचे ज़ेर नहीं है। रज़ा नफ्स दुश्मन है, दम में ना आना, इसकी चाल में मत आना। कहाँ तुमने देखे चंद्राने वाले। वो चंद्राना का लुगत में तो ये लिखा है कि वो अपने तजाहुल आरिफाना नहीं, हाँ तजाहुल आरिफाना बोलते हैं, यानी कि जानकर अनजान बनना। कहाँ तुमने देखे चंद्राने वाले, जानकर अनजान बनने वाले। तुमने लफ्जी माना बनेंगे, तुमने जानने के बावजूद अनजान बनने वाले, ला इल्म बनने वाले, अनजान बनने वाले तुमने कहाँ देखे। अब इसका मफहूम जो है इस शेर का यही बनेगा कि नफ्स जो है वो बज़ाहिर ऐसा हमें शो कर रहा होता है कि ऐसे गोया हमारा हमदर्द है, और ये यानी दिखा कुछ रहा होता है, अंदर कुछ होता है। सुभान अल्लाह। रज़ा नफ्स दुश्मन दम में ना आना, दम यानी उसकी चाल में, उसके धोखे में मत आना कि ये नफ्स जो है ना, ये कभी किसी की भलाई नहीं करता। नफ्स अम्मारा जो बुराई पर उभारता है। तो ये मतलब गुनाह को खूबसूरत बनाकर, बुराई को हसीन बनाकर ये फंसा देता है। जैसे ये नफ्स हमारा हमदर्द है, हमदर्दी के झांसे में वो ले लेता है और गुनाह करवा देता है, नुकसान करवा देता है, बुराई करवा देता है। इसलिए नफ्स की कभी भी इताअत नहीं करना, नफ्स जो कहे वो नहीं मानना। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि। मेरा नाम सरवर है और मेरा अमीर अहले सुन्नत से ये सवाल है। दावा किया जाता है कि इस्लाम में बड़ी वुसअत है, जबकि हम देखते हैं कि खाना पीना, पहनना ओढ़ना और जागना उठना अरब के पुराने कल्चर से लिया जाता है। यहाँ वुसअत क्यों नहीं है? जवाब इरशाद फरमा दीजिए। कह रहे हैं वैसे तो यूँ कहते हैं कि इस्लाम में बड़ी वुसअत है, इस्लाम में अच्छा, लेकिन हम जब खाने पीने में, लिबास के मामलात के अंदर देखते हैं, उठने बैठने चलने फिरने के तरीक़ेकार, तो वो अरब के पुराने कल्चर से लिए गए हैं। यहाँ वुसअत इस्लाम क्यों नहीं देता? इस्लाम मुकम्मल दीन है, इसमें कोई मतलब यानी कि कहीं भी मतलब वो कमी नहीं है, कमी नहीं, कमज़ोरी नहीं, कोताही नहीं, कुछ भी नहीं, कामिल मज़हब है। ये अपने जहन का इख्तिरा होता है कि तो किस तरह की वुसअत चाहते हैं। चलने के बजाय दौड़ना चाहता है कोई, कि वुसअत दौड़ा करे। जिस तरह चलना उस तरह नॉर्मल आदमी चलेगा। लिबास तो मतलब क्या, लिबास में जो शरीयत ने, अब ये जो शरीयत ने अहकाम दिए हैं कि भाई इस तरह का लिबास हो, औरत है तो उसका बदन ढका हुआ हो, तो क्या ये वुसअत चाहिए कि आधी नंगी बनकर फिरे जैसे आजकल फिरती हैं? ये वुसअत चाहिए तो वुसअत नहीं है ना, ये तो और तंगी है। और आखिरत जहन्नम के तंग कैद खाने में डालने वाली ये चीज़ है।
تو اس طرح کھانے پینے میں تو کیا حرام کھانا اس میں چاہیے، چھین کر کھانا بھی چاہیے، وسعت میں کیا چاہیے مطلب؟ تو مسلمان جو ہے نا یہ مکلف ہے، شریعت اللہ اور رسول کا پابند ہے. غیر مسلم ویسے شریعت کا پابند نہیں ہے، وہ نہیں کرتا پابندی. لیکن دنیا کے سارے مطلب نظام کو آپ دیکھ لیں، ہر جگہ کچھ نہ کچھ تنگیاں رکھی ہوئی ہیں. چوری وہ نہیں کر دیتے تھے، آپ وسعت چاہتے ہیں مال کھانے کے لیے، ڈکیتی وہ نہیں مارنے دیتے، مرڈر وہ نہیں کرنے دیتے، مارا ماری وہ نہیں کرنے دیتے. اس سے ہزاروں قانون ان کے ملیں گے دنیا کے کہ جو مطلب اللہ اور رسول کا انکار کرتے ہیں. لیکن اسلام نے جو قوانین رکھے ہیں ان کے قوانین، کئی قوانین اسی کی روشنی میں وہ چل رہے ہوتے ہیں. اپنی گاڑی ہے اور اسے 120 سے زیادہ چلا نہیں سکتے روڈ پہ. تو بہرحال یہ کہ ہم مسلمان ہیں اور اسلام کے پابند ہیں. پرانا عرب کلچر نہیں ہے، یہ عربی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی کوشش ہے کہ جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا، جو کر کے دکھایا اور جس کی ہمیں اجازت دی، ہم اس کرنے کے پابند ہیں. اب اس دائرے سے باہر جا نہیں سکتے. اب کوئی جاتے ہیں، جو بھی جاتے ہیں تو وہ غلط کرتے ہیں، ظاہر ہے ان کی آخرت میں پکڑ ہے، جبکہ وہ گناہ کی حد تک چلے جاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. آج 20 رمضان شریف یوم فتح مکہ ہے. فتح مکہ کے بہت سے پہلوؤں میں سے ایک پہلو صبر و شکر بھی ہے کہ ایک روایت میں آیا ہے کہ فتح مکہ کے دن خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے گئے اور ان سے فرمایا کہ کیا گھر میں کچھ کھانا ہے؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خشک روٹی کے چند ٹکڑے ہیں، مجھے بڑی شرمندگی ہے کہ اس کو آپ کے سامنے پیش کر دوں. ارشاد فرمایا لاؤ. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دست مبارک سے ان خشک روٹیوں کو توڑا اور پانی میں بھگو کر نرم کیا اور حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا نے ان روٹیوں کے سالن کے لیے نمک پیش کیا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کیا کوئی سالن گھر میں نہیں ہے؟ انہوں نے عرض کی میرے گھر میں سرکے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سرکہ لے آؤ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سرکے کو روٹی پر ڈالا اور تناول فرما کر اللہ کریم کا شکر بجا لائے. پھر ارشاد فرمایا کہ سرکہ بہترین سالن ہے اور جس گھر میں سرکہ ہوگا اس گھر والے محتاج نہ ہوں گے. اے عاشقان رسول، دیکھا آپ نے کہ ہمارے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محض صرف سرکے سے روٹی کھا لی اور اس پر اللہ کا شکر ادا فرمایا. لہٰذا اگر ہمیں بھی کبھی سالن میسر نہ ہو اور سرکہ وغیرہ کوئی معمولی چیز سالن کے طور پر استعمال کرنا پڑ جائے تو اس پر ناشکری کے کلمات ہرگز زبان پر نہیں آنے چاہیے، بلکہ صبر سے کام لیتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اچھا یہ عرض کر دوں کہ یہ جو حدیث پاک میں جو سرکے کا جو تذکرہ ہوا اس واقعے میں، تو یہ وہ سرکہ نہیں جو آج کل ہمارے ہاں جو استعمال ہوتا ہے جو بالکل وہ سوپ وغیرہ میں ڈالا تھا، یہ وہ سرکہ نہیں ہے. یہ سرکہ الگ ہے اور وہ سرکہ الگ ہے جو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کھایا تھا. اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو. اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو. اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو. اذن طیبہ اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو. لے چلے مجھے کو جو طیبہ وہ سفینہ دے دو. لے چلے مجھے کو جو طیبہ وہ سفینہ
چشم ترسو سے جگر شاہ ہے مدینہ دے دو چشم ترسو سے جگر شاہ ہے مدینہ دے دو چار یاروں کا تمہیں واسطہ دیتا ہوں شاہ چار یاروں کا تمہیں واسطہ دیتا ہوں شاہ چار یاروں کا تمہیں واسطہ دیتا ہوں شاہ اپنا غم مجھ کو شہنشاہ ہے مدینہ دے دو میرے مدنی آقا اپنا غم مجھ کو شہنشاہ ہے مدینہ دے دو دے آخر ہے چلی جان رسول اکرم وقت آخر ہے چلی جان رسول اکرم وقت آخر ہے چلی جان رسول اکرم وقت آخر ہے چلی جان رسول اکرم ایک جھلک میرے سلطان مدینہ دے دو ایک جھلک میرے آقا ایک جھلک میرے سلطان مدینہ دے دو کثرت مال کی آفت سے بچا کر آقا کثرت مال کی آفت سے بچا کر آقا کثرت مال کی آفت سے بچا کر آقا اپنے عطا سگے عطار کو الفت کا خزینہ دے دو اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو میرا نام عبیر رضا طاری ہے، میں بہاول نگر سے آیا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ روزے کی حالت میں بلغم حلق سے خود ہی نیچے اتر جائے، روزے کا کیا حکم ہے؟ کوئی حرج نہیں۔ منیب طاری سیالکوٹ سے، آیت نام کا معنی کیا ہے اور کیا یہ نام رکھ سکتے ہیں؟ آیت کا معنی ہے نشانی، اور یہ نام نہیں رکھنا چاہیے، ناجائز ہے، منع ہے، یہ نہیں رکھنا چاہیے۔ ہاں نام رکھنے چاہیے، وہ تو جو صحابہ کرام اور جو صحابیات کے نام ہے، بزرگان دین کے جو نام ہے ان پر رکھنا چاہیے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کے نام رکھنے چاہیے کہ ان ناموں سے جو ہے وہ برکت بھی حاصل ہوگی۔ ورنہ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ یونیک نام رکھے جاتے ہیں، تو بعض اوقات تو
مجھے کوئی کہتا ہے تو میں پھر کہتا ہوں کہ پھر یونیک نام ہی رکھ لیں کہ یہ بھی ابھی تک کسی کا سنا نہیں کہ کسی نے اپنے بیٹے یا بیٹی کا نام یونیک رکھا ہو. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ قرآن شریف کھولتے ہیں اور جو پہلا حرف جو پہلا لفظ جو ہے نا وہ نظر آ جائے تو اس پر وہ نام رکھتے ہیں. تو اس کا تو ہمارے مفتی حسن صاحب کو ایک ہے تجربہ. خناس اچھا بتا رہی ڈاکٹر تو یہ سنتے ہیں. ایسے تو بہت سارے آتے ہی ہیں. خناس کسی نے اپنی بیٹی کا نام رکھا تھا، وہ صرف اس نے سورہ والناس کے اندر پڑھا تھا تو اس کو یہ منفرد نام رکھا تو اس نے رکھ لیا. ویسے اور بھی بہت سارے نام جو ہیں وہ لوگ رکھ لیتے ہیں جو بعض اوقات تو معنی اس سے کچھ ہو جاتے ہیں، قرآن کے لفظ بھی بدل جاتے ہیں. بہرحال ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے. میرا نام علی اصغر ہے، میں کراچی سے آیا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو، بھائی اپنی بہن کو، دیور اپنی بھابھی کو زکوٰۃ دے سکتا ہے کہ نہیں؟ شوہر اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا. اس کے علاوہ جو ہے وہ دیور بھابھی کو دے سکتا ہے. اور کس کا تھا؟ بھائی اپنی بہن کو بھی زکوٰۃ دے سکتا ہے جبکہ وہ غیر ہاشمی ہوں، غیر سید ہوں اور زکوٰۃ کے مستحق بھی ہوں. نعمان اتاری لاہور سے. زکوٰۃ کے سب سے زیادہ مستحق افراد کون سے ہیں؟ اس میں ظاہر ہے کہ جو زکوٰۃ ویسے تو مستحق تو برابر ہی ہوتے ہیں سارے، جس کو زکوٰۃ لگے گی، مسکین کو، فقیر کو. افضل کے اعتبار سے یہ ہے کہ وہ رشتہ دار جو مستحق ہے زکوٰۃ کا اور خاص طور پہ جو ناراض ہو تو ایسے پر صدقہ کرنا، زکوٰۃ بھی اس کی ایک قسم ہے، تو وہ زیادہ بہتر ہے کہ اس کو زکوٰۃ یا صدقہ دیا جائے. صلہ رحمی کی بھی نیت ہوتی ہے اس کے اندر، تو وہ دینا زیادہ بہتر ہے. ورنہ بہرحال زکوٰۃ مستحق ہونے کے اعتبار سے یہ تقریباً سب یکساں ہی ہوتے ہیں. ہاں اس کو دیکھ لیجیے گا کہ کس کو زیادہ حاجت ہے، کس کو زیادہ ضرورت ہے. تو جس کو جتنی زیادہ ضرورت ہوگی اس کی حاجت کو، ضرورت کو پورا کرنا اتنا ہی زیادہ بہتر ہوگا. غلام مرتضیٰ ہیں، ایبٹ آباد سے ان کا تعلق ہے. یہ سوال کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص سفر پر روانہ ہو رہا ہے اور بس میں سوار ہو چکا ہے اور کنڈیشن ایسی بن گئی ہے کہ نماز کے لیے وہ نہیں رک سکتا، تو اب اس صورت میں اگر اس کی نماز قضا ہو جاتی ہے تو وہ نماز قصر پڑے گا یا وہ آدھا سفر اس کا اپنے شہر میں رہا اور اس کے بعد وہ شہر سے نکلا ہے تو اب اس صورت میں اس نماز کی قصر کریں گے یا اس کی جو قضا ہوگی وہ 4 رکعت کر کے کی جائے گی؟ اب دیکھیں اس میں اعتبار ہوگا کہ اس کا نماز کا جو وقت ہے وہ ختم جب ہوا، اگر وہ وقت ختم ہوا شہر سے باہر، آبادی سے باہر، تو اب جو ہے یہ قصر پڑے گا. اور وقت جو ہے وہ ختم اگر شہر کے اندر ہی ہوا تو اب جو ہے یہ قصر نہیں قضا کرے گا بلکہ پوری قضا کرے گا. یہ نعیم احمد ہیں، ایس ایم ایس کے ذریعے جتنا اس کے لیے ممکن ہوگا ادا کرنے کی تو کوشش کرے گا نا کسی بھی طریقے سے. اب وہ تو سر ادا کرنے کی تو کوشش کرے گا بالکل. بلکہ اس میں ہونا تو یہی چاہیے کہ اپنے اسلامی بھائی جو بھی مدنی قافلے وغیرہ سفر کرتے ہیں تو خود مجھے بھی تجربہ ہوا، ہم تو یہی کرتے ہیں کہ بس میں بیٹھنے سے پہلے ٹکٹ لیتے وقت طے کر لیتے ہیں بھائی نماز کے لیے گاڑی رکے گی یا نہیں، پوچھ لیتے ہیں. اور کہتے ہیں رکے گی تو پھر بندہ اس میں بیٹھے. ہم تو یوں ہی کرتے تھے. ایس ایم ایس کے ذریعے نعیم احمد سوال کر رہے ہیں، سیمن شریف سے ان کا تعلق ہے. کیا جس کی بہت ساری نمازیں قضا ہو گئی ہیں تو وہ سنت مؤکدہ کی جگہ کیا قضا نمازیں پڑھ سکتا ہے؟ نہیں، سنت مؤکدہ کی جگہ جو وہ قضا نماز نہیں پڑھے گا، وہ سنت مؤکدہ ہی پڑھے گا. میرا نام محمد طاہر ظفر رفتاری ہے، میں ضلع مظفر گڑھ سے تشریف لایا ہوں. میرے سنت کی بارگاہ میں ایک سوال عرض ہے کہ کیا فطرانے کی رقم سے راشن خرید کر دے سکتے ہیں یا فطرانے کی رقم دینا ضروری ہے؟ نہیں، فطرہ جو فطرانہ ہوتا ہے، جو فطرہ ہوتا ہے، رقم بھی دے سکتے ہیں، راشن بھی دے سکتے ہیں، کپڑا بھی دے سکتے ہیں، کوئی بھی چیز دے سکتے ہیں جو اس کے استعمال میں آ سکے بطور فطرہ. اور یہ کہ ہاں یہ مالک بنانا ضروری. پتہ چلے گا آپ نے جو ہے وہ اس کو جو نا گھر پہ بلا کے وہ کھانا کھلا دیا تو یہ اس سے جو نا وہ مالک نہیں بنا. البتہ اگر یہ کھانا اگر آپ نے اسے ملک کر دیا اب وہ مالک بن گیا. تو یہ یاد رکھا جائے زکوٰۃ و فطرہ جو بھی صدقات واجبہ ہیں ان میں مالک بنانا یہ ضروری ہے. میرا نام محمد کاشف ہے اور میں لاہور سے آیا ہوں. میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے
یا سیدی کچھ لوگوں پر صدقہ فطر واجب نہیں ہوتا پھر بھی وہ ادا کرتے ہیں کہ ان کا یہ صدقہ فطر دینا کیا جائز ہے اور وہ دے دے تو ادا ہو جائے گا؟ یعنی کہ واجب اگر نہیں ہے صدقہ فطر تو وہ نفلی صدقہ ہے، ثواب تو ملے گا اس پر. عاصم جیسے کسی پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے پھر بھی راہ خدا میں مال دیتا ہے، صدقہ کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں. مدنی چینل فیس بک لائیو کے ذریعے عاصم اتاری ہیں، ظفر وال سے ان کا تعلق ہے، سوال کر رہے ہیں احرام کی حالت میں اگر آدھے سر پر چادر لگ گئی اور فوراً ہی ہٹا لی تو کیا صدقہ یا دم دینا ہوگا، اور صدقہ بھی حرم پاک میں ہی دینا ضروری ہے؟ صدقہ دینا ہوگا اور کہیں بھی دے سکتے ہیں، حرم شریف میں دے دو، افضل ہے کہ وہاں 1 لاکھ ہے، اور جہاں بھی دیں گے وہاں جو ہے وہ وہی صدقہ فطر کی قیمت کا اعتبار ہوگا. اگر حرم شریف میں دیں گے تو وہاں صدقہ فطر کی کیا قیمت ہے، اور پاکستان میں دیں گے یا کہیں اور دیں گے تو وہاں صدقہ فطر کی اس وقت کیا قیمت ہے جب آپ ادا کر رہے ہیں. یہ ایک سوال موصول ہوا ایس ایم ایس کے ذریعے، کہہ رہے ہیں شرعی مسافر اگر ضحیٰ کبریٰ سے پہلے اپنے وطن اصلی میں پہنچ جائے اور اس نے صبح سے کچھ کھایا پیا نہ ہو تو کیا اس صورت میں مسافر پر اس دن کا روزہ رکھنا لازم ہو جائے گا، یا اس صورت میں بھی اسے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہوگی؟ اس میں ہے یہی کہ اب چونکہ وہ ضحیٰ کبریٰ سے پہلے جو ہے وہ اپنے گھر یہ پہنچ چکا ہے، وطن اقامت پہنچ چکا ہے، اب یہ ہے کہ اس پر نیت کرنا لازم ہے کہ وہ روزے کی نیت کر لے. اب اگر اس نے خدا نخواستہ نہیں کی نیت تو اب یہ ہے کہ اس پر اس دن کے روزے کی قضا رکھنا یہ لازم ہے. اور بالفرض وہ پہنچا ہی ضحیٰ کبریٰ کے بعد اپنے گھر تو اب بھی اس پر لازم ہے کہ وہ روزے دار کی طرح رہے، یعنی دن میں کھایا پیا نہیں جا سکتا اگرچہ کہ اس کا روزہ نہیں ہے. میرا نام کیسر ہے، میں بکھر سے آیا ہوں. حضور عرض یہ ہے کہ روزے کا فدیہ صدقہ فطر کی طرح ہوتا ہے یا اس کی الگ رقم ہوتی ہے، اور ایک روزے کا کتنا فدیہ ہے؟ جزاک اللہ خیر. وہی صدقہ فطر کی رقم ہے روزے کا فدیہ. جیسے کم سے کم جو صدقہ فطر ہے جو ابھی جو ہمارے ان دنوں جو چل رہا ہے وہ یہ 240 روپے. محمد ادریس اتاری فرام جڑانا ڈسٹرکٹ فیصل آباد. میرا سوال یہ ہے کہ شرعی مسافر کو تراویح پوری پڑھنی پڑے گی یا کم پڑھنی ہوگی؟ تراویح تو پوری ہی ہے، 20 رکعت ہی ہے تراویح، 20 رکعت ہی سنت ہیں. یہ ایس ایم ایس کے ذریعے سوال کر رہے ہیں کہ جو بچہ ابھی پیدا نہیں ہوا ماں کے پیٹ میں ہے تو کیا اس کا صدقہ فطر بھی ادا کرنا ہوگا رمضان شریف میں؟ جی نہیں، جو ابھی دنیا میں آیا ہی نہیں ہے، ماں کے پیٹ میں ہے، تو اس کا جو اس کے لیے جو صدقہ فطر نہیں ہے. البتہ یہ کہ اگر وہ صبح صادق سے پہلے اگر وہ آ چکا، پیدا ہو گیا، اب یہ ہے کہ باپ اس کا غنی ہے تو اب جو ہے وہ باپ اس کا صدقہ فطر ادا کرے گا. کس دن کی صبح صادق سے پہلے، اگر یہ بھی ارشاد فرما دیں؟ پہلی شوال المکرم، جی، عید والے دن. ایک اور سوال موصول ہوا ہے ایس ایم ایس کے ذریعے، میں یو کے میں رہتا ہوں تو اپنا فطرہ پاکستان میں ادا کر سکتا ہوں یا نہیں؟ میں نے گزشتہ چند سال پاکستان میں فطرہ ادا کیا، یعنی میں یہاں سے وہاں بھجوا دیتا تھا، تو اس صورت میں میرا فطرہ ادا ہو گیا یا نہیں؟ اس میں دیکھیں یہ ہے کہ یو کے میں جو ریٹ ہے نا صدقہ فطر کا، جو قیمت بنتی ہے یا جو صدقہ فطر بنتا ہے، مثال کے طور پہ جیسے ہمارے یہاں ان دنوں جو ہے وہ 240 روپے ہے، یہ گندم کے حساب سے 240 روپے. اب یو کے میں دیکھا جائے تو گندم کے حساب سے سمجھے کہ بنتا ہے، مثال دے رہا ہوں 100 پاؤنڈ. تو اب کیا ہے کہ اب اگر وہ یہاں اگر یہ صدقہ فطر بھجوانا چاہتے ہیں تو اب ان کو 100 پاؤنڈ یہاں دینے پڑیں گے، اور یہ بنیں گے تقریباً جو ہے وہ 30,000 سے کچھ کم بنیں گے، کیونکہ یہ خود یو کے میں اور یہ دینا یہاں چاہ رہے ہیں. البتہ اگر پچھلے صدقہ فطر اگر انہوں نے اسی طرح کیے تو اوکے کہ وہاں کے حساب سے، وہاں کے ریٹ کے حساب سے، اور اب اگر انہوں نے جو ہے وہ پاکستانی حساب سے اگر دیے ہیں کہ جو یہاں ریٹ اس وقت چل رہا تھا اور جبکہ وہاں کچھ اور تھا، تو اب یہ ہے کہ ان کو دوبارہ وہ ادا کرنا ہوگا جتنا ان کا جو نا وہ رہا ہے، یا اور جتنا ڈفرینس ہے اور جتنا رہا ہے.
ایک اور سوال ہمیں موصول ہوا ہے، یہ سوال کر رہے ہیں کہ جس کو فطرہ دینا ہے کیا اس کو بتانا ضروری ہے کہ یہ فطرے کی رقم ہے؟ اگر کوئی شخص اس رقم کا راشن خرید کر دے دے اور یہ نہ بتائے کہ یہ راشن فطرے کی رقم کا ہے تو کیا فطرہ ادا ہو جائے گا یا نہیں؟ دیکھیے جس طرح زکوٰۃ ہم تحفہ کہہ کر بھی دے سکتے ہیں شرعی فقیر کو، اس طرح فطرہ بھی جو اس میں بھی کہنا ضروری نہیں ہے۔ واللہ اعلم ورسولہ اعلم۔ جواب دیجئے۔ لبیک۔ فتح مکہ کے موقع پر اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے، تو یہ بتائیں کہ وہاں روٹی جو ہے وہ کس چیز کے ساتھ جو ہے وہ کھائی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہوں نے سرکے کے ساتھ روٹی تناول کی۔ جواب درست ہے۔ کیا خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سادگی تھی، کیا ان کی عاجزی تھی؟ میرے سنت نے لکھا ہے نا، کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی، تیرا ایسا سادہ کھانا مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے۔ فتح مکہ کے موقع پر کن مشہور صحابی کے گھر میں پناہ لینے والوں کو امان دی گئی تھی؟ اور وہ صحابی اس وقت وہ صحابی نہیں تھے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جواب درست ہے۔ اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد خانہ کعبہ کی چابیاں کس کو واپس کی؟ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کسی اور سے لے جائے۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کسی اور سے جو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کسی اور سے تھوڑا اور کریں، ہے تھوڑا مشکل اور اتنا مشہور بھی نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ شہزادہ حضور یہ چابیاں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی گئی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ چلیں میں کوئی دیکھیں جن کو معلوم ہے نا وہی بتائیں، یہ تکے نہ ماریں۔ کوئی میرے خیال سے موجود نہیں ہے۔ چلیں میں بتا جی سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں جواب دیتا ہوں۔ حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چابی عطا فرمائی اور فرمایا یہ قیامت تک تمہاری نسل میں رہیں گی۔ سبحان اللہ۔ اچھا میں ایک شعر پڑھ رہا ہوں، اس کا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ دوسرا مصرع سنانا ہے، بتانا ہے۔ وہاں پیارا کعبہ یہاں سبز گنبد، وہ مکہ بھی میٹھا تو پیارا مدینہ۔ سبحان اللہ، جواب درست ہے۔ وہاں پیارا کعبہ یہاں سبز گنبد، وہاں پیارا کعبہ یہاں سبز گنبد، وہ مکہ بھی میٹھا، وہ مکہ بھی میٹھا تو پیارا مدینہ، وہ مکہ
فتح مکہ کے موقع پر اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس جگہ جو ہے وہ جھنڈا گاڑا تھا، اس جگہ ایک مسجد بنی ہوئی ہے، اس کا نام اب کوئی آئے مجھے جی مسجد فتح، مسجد کوئی فتح، وہ مدینہ شریف میں مسجد فتح، مسجد رایا، جواب درست ہے۔ رایا کس کو بولتے ہیں؟ رایا بولتے ہیں جھنڈے کو، پرچم، علم، جھنڈا۔ فتح مکہ کے موقع پر ابو جہل لعین کے ایک بیٹے مسلمان ہوئے، ان کا نام بتائیے۔ ان کا نام حضرت اکرمہ بن ابی جہل تھا، رضی اللہ تعالیٰ۔ جواب درست ہے۔ اچھا ایک شعر ہے، جان کے دشمن خون کے پیاسوں کو بھی شہر مکہ میں عام معافی تم نے عطا کی، کتنا بڑا احسان کیا۔ یہ ایک شعر کن کا ہے؟ یہ میرے علیہ سنت۔ جواب درست ہے۔ اچھا ایک آیت کریمہ ہے، تو وہ کون سی آیت کریمہ تھی جو اللہ تعالیٰ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبے کے اندر باطل خداؤں کو گراتے ہوئے پڑھی تھی؟ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ جواب درست ہے، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے ہی والا ہے۔ آخری عشرے کا اعتکاف کرنا کیا ہے؟ جی بچوں سے، بچوں سے بتائیں۔ ہاں بچوں سے یا جو بزرگ ہیں ان سے بھی لے سکتے ہیں۔ سنت، جواب درست ہے، اور یہ سنت موقدہ ہے، سنت موقدہ علی الکفایہ۔ کعبہ مشرفہ کس مسجد میں؟ جو خانہ کعبہ ہے نا، یہ کس مسجد میں؟ ہماری ایک مجلس بھی ہے، شہزاد حضور مسجد خصوصی اسلامی بھائی، ان میں ایک نابینا اسلامی بھائی ہے، انشاءاللہ جواب دیں گے انشاءاللہ کریم، ماشاءاللہ۔ خانہ کعبہ کس مسجد میں؟ مسجد حرام شریف میں۔ جواب درست ہے، ماشاءاللہ۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو کوئی مجلس سے خیر و مجلس سے ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ صلو علی الحبیب صلاۃ والسلام۔ تاجدار حرم اے شہنشاہ دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام ہو کرم مجھ پہ یا سید المرسلین، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ اب مدینے
بولا مدینے میں عطار کو، اب بولا مدینے میں عطار کو، اپنے قدموں میں رکھ لو گناہگار کو، کوئی اس کے سوا، کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں تم پہ ہر دم کروڑوں دو سلام تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. توبوا الی اللہ. اے عاشقان رسول، حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کریم ہر شب جمعہ یعنی جمعہ اور جمعرات کے درمیانی رات ابتدا سے آخر تک آسمان دنیا کی طرف خاص تجلی فرماتا ہے اور فرشتے کو حکم دیتا ہے جو یہ اعلان کرتا ہے کوئی مانگنے والا میں اسے دوں، ہے کوئی توبہ کرنے والا میں اس کی توبہ قبول کروں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا میں اسے بخش دوں. تو آج جو ہے وہ شب جمعہ ہے، لہٰذا آج جو ہے وہ شب جمعہ ہے، اور ویسے ہی جو ہے وہ رمضان شریف کی یہ شب ہے، مبارک شب ہے. تو اس میں ہو سکے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے لیے مغفرت کی دعا کر لیں، جہنم سے آزادی کی دعا کر لیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا ما هو اہلہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقینا عذاب النار. اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وسلمہ منی. اے اللہ کریم، ہم تیری بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہیں، گناہوں سے لتھڑے ہوئے ہاتھ لیے حاضر ہیں. اے اللہ کریم، تو نے ہمیں ماہ رمضان جیسا مبارک مہینہ عطا فرمایا. قدر دانوں نے تو اس کی قدر کی، مگر ہم نا قدری ہی میں اے اللہ کریم اس کے 20 روزے گزار دیے. اے اللہ کریم، عشرہ رحمت آیا وہ بھی ہم نے غفلتوں میں گزارا، عشرہ مغفرت آیا وہ بھی ہم نے غفلتوں میں گزار دیا. اے اللہ کریم، اب عشرہ مغفرت کی آخری شب ہے. اے اللہ کریم، ہم نہیں جانتے کہ ہم بخش دیے گئے یا نہیں. اے اللہ کریم، تجھے تیرے آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا واسطہ اے اللہ ہمیں بخش دے. اے اللہ ہماری مغفرت فرما. اے اللہ ہماری مغفرت فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہمیں بخش دے. اے اللہ ہمیں بخش دے. الہی واسطہ رمضان کا میری مغفرت فرما. الہی واسطہ رمضان کا میری مغفرت فرما. الہی واسطہ رمضان کا میری مغفرت فرما. عذاب نار سے مجھ کو خدایا خوف آتا ہے. عذاب نار سے مجھ کو خدایا خوف آتا ہے. میرا دل کانپ اٹھتا ہے، کلیجہ منہ کو آتا ہے.
कांप उठता है कलेजा, मुंह को आता है करम या रब, करम या रब, अंधेरा कब्र का जब याद आता है, करम या रब, अंधेरा कब्र का जब याद आता है। अल्लाह करीम हमारी कब्रें अपने आखिरी नबी अलैहिस्सलाम के नूर से मुनव्वर फरमा। अल्लाह करीम हमारी कब्र ता हद नज़र वसी फरमाना। अल्लाह करीम हमारी कब्र में अपने आखिरी नबी अलैहिस्सलाम के जलवे बसा देना। अल्लाह करीम हमें नमाजी बना दे। अल्लाह हमें सुन्नतों का पेकर बना दे। अल्लाह करीम हमें ऐसे अमाल करने की तौफीक अता फरमा कि जिनसे हमारी कब्रें रोशन हो। अल्लाह करीम हमें ऐसे अमाल करने की तौफीक अता फरमा कि जिनसे क़यामत में हम खुश रहें। अल्लाह करीम हमें झूठ से बचा, हमें चुगलियों से बचा, हमें गीबतों से बचा। अल्लाह करीम हमें बद अखलाकियों से बचा। अल्लाह करीम परेशान हालों की परेशानियाँ दूर फरमा। अल्लाह करीम बीमारों को शिफा अता फरमा। अल्लाह करीम तंग दस्तों को फराख दस्ती अता फरमा। अल्लाह करीम बेरोज़गारों को रिज़्क़ हलाल बआसानी अता फरमा। अल्लाह करीम बे औलादों को नेक और सालिह औलाद बखौराफियत अता फरमा। अल्लाह करीम जो नाफरमान औलाद की वजह से बेजार हैं उनकी औलाद को फरमा बरदार बना। अल्लाह करीम दावत इस्लामी को दिन 11वीं रात 12वीं तरक्की अता फरमा। अल्लाह करीम अमीर सुन्नत का साया हमारे सरों पर दराज फरमा। इनके इल्म और उम्र में बरकतें अता फरमा। इन्हें हासिदों के हसद से बचा, जालिमों के जुल्म से बचा, बदनज़रों की बदनज़री से बचा। अल्लाह करीम जहाँ कहीं मुसलमान मसाइब आलम का शिकार हैं, जुल्म का शिकार हैं, अल्लाह करीम उनकी गैब से मदद फरमा। इन्हें इन मसाइब आलम से नजात अता फरमा, इन्हें जुल्म से नजात अता फरमा। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम। सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या सय्यदी या सय्यदी या मक्की या मदनी या अरबी या क़रशी या हाशिमी या मुत्तलिबी या रसूल अल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मदनी मुज़ाकरा, मदनी मुज़ाकरा, मदनी मुज़ाकरा, मदनी मुज़ाकरा, मुज़ाकरा, मदनी मुज़ाकरा, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। इल्मो अदब का सिलसिला मदनी मुज़ाकरा, अत्तार की इल्मी ज़िया मदनी मुज़ाकरा।